السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام میں بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے، اور گزشتہ پروگرامز میں کچھ بات ہوئی کراچی کے مسائل کے حوالے سے۔ بہت سارے آپ کے پیغامات، کالز موصول ہو رہے ہیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس حوالے سے بات کرے۔ ہمارا کیونکہ ایک سلسلہ یہ ہم نے شروع سے رکھا ہے کہ دیکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ موقع دیا جاتا ہے کہ پروگرام میں آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تو بہرحال یہ سلسلہ تو جاری رہے گا۔ انشاءاللہ آنے والے پروگرامز میں ضرور اس حوالے سے بات کریں گے۔ آج بھی انشاءاللہ موقع ملتا ہے ضرور اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن آج کیونکہ ہمارا اسکیجول پروگرام ہوتا ہے اور بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، بات ہو رہی تھی کچھ آپ کی صحت کے حوالے سے۔ جو کل بھی پروگرام رہا اس میں بھی بہت سارے لوگوں کے پیغامات موصول ہوئے، نہ صرف کراچی سے بلکہ پورے پاکستان سے لوگوں نے اپنے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں پروگرام میں جو ہے وہ اس کے بارے میں بات کی۔ تو آج بھی وہ سلسلہ جاری رہے گا۔ بات ہو رہی تھی اسکیجول گیسٹ ہمارے آج ایک دفعہ پھر ڈاکٹر پروفیسر عسکری صاحب یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور آپ کا تعارف ای بے کے آپ ماشاءاللہ ایک جانا پہچانا نام ہے، طب کے شعبے میں بڑی آپ کی خدمات ہیں۔ پاکستان سے باہر امریکہ میں کافی عرصے مقیم رہے، وہاں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھاتے بھی رہے، ریسرچ کے اوپر خاص طور پہ بڑا آپ نے کام کیا، تحقیق کے حوالے سے بڑی شہرت آپ رکھتے ہیں، مختلف ادویات کے حوالے سے، خاص طور پہ جو ایسے امراض ہیں شوگر، بلڈ پریشر اور اس طرح کے جو ڈیزیزز ہیں اس کے اوپر کافی کام کیا ہے، اور کچھ ایسی میڈیسنز جو ہیں وہ آپ نے بنائی ہیں جن سے کافی لوگوں کو افاقہ ہو رہا ہے۔ پروگرام میں بھی جب بہت سارے لوگ اپنے سوالات بھیجتے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، خاص طور پہ جب سوالات پوچھتے ہیں تو ان کا جو ہے براہ راست جواب بھی دیا جاتا ہے۔ اور اس پورے خطے میں کیونکہ ایک بڑے عرصے سے ہی کام آپ کا چلا آ رہا ہے، یہ کہ خاندانی کام بھی ہے، دادا آپ کے اور والد صاحب خود اس شعبہ طب کے حوالے سے کافی شہرت رکھتے تھے، تو وہ سلسلہ، وہ لیگیسی جو ہے وہ جاری ہے۔ تو میں سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کروں گا اپنے شو میں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں آپ نے ہمیں وقت دیا، اور بہت سارے دیکھنے والے جو ہیں وہ پیغامات آپ کے لیے بھیج بھی رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی جو ہمارا پروگرام رہا تھا جس کے اندر ہم نے مختلف بیماریوں کے حوالے سے بات کی تھی، خاص طور پہ جو بلڈ پریشر کے حوالے سے اور شوگر کے حوالے سے جو پروگرام اب تک ہوئے ہیں، کافی زیادہ اس پہ سوالات موصول ہوئے۔ اچھا، ایک ایسا موضوع تھا جس کے اوپر ہم بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی تھی، وہ گردوں کے امراض کے حوالے سے۔ تو آج کوشش یہ کرتے ہیں کہ گردوں کے امراض کے حوالے سے جو ہے وہ پروگرام میں گفتگو کر لی جائے۔ تو اس کو ابھی ڈسکس کریں گے، اور آپ کے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ کچھ دیر بعد اسکرین کے اوپر آپ کو نمبر دیے جائیں گے، اس کے اوپر آپ جو ہے وہ کال کر کے پروگرام میں شامل بھی ہو سکیں گے، اور اپنے مسائل بھی جو ہے وہ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں، اور براہ راست پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ابتدا میں جو نئے دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا تعارف ہو جائے کہ آپ کی کیا خدمات رہی ہیں، کس طرح اس فیلڈ میں آئے اور کیسے یہ کام جو ہے وہ شروع ہوا، تھوڑا اس کے بارے میں۔ یاسر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا۔ میں سب سے پہلے تو K21 کا چینل کا بڑا مشکور ہوں جی کہ انہوں نے مجھے اپنی خدمات سر انجام دینے کے سلسلہ میں جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کو ناظرین کو بتاتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جن امور سے مجھے وابستہ کیا ہے جی وہ ہے نسل انسانی کی صحت اور بقا سے بالکل تعلق ہے۔ اور بات یہ ہے کہ میں اپنا حکمت کے حوالے سے میرے 11 نسلوں سے تعلق ہے حکمت کا، ماشاءاللہ، اور میرے پردادا مسیح الہند جی حکیم سید محمود علی شاہ، مسیح الہند ان کا ٹائٹل تھا، خطاب تھا، جی جو اس دور میں ہندوستان کے عمائدین سلطنت نے جی انہیں بخشا تھا، کیونکہ میرے پردادا مسیح الہند حکیم محمود علی شاہ دہلوی جی دہلی کے معروف اطباء میں سے تھے، حکیم اجمل خان کے استاد تھے، جی شفاء الملک حکیم اجمل خان کے، اور آپ نے ہندوستان سے لندن میں آپ کو دعوت ہوئی جی کہ آپ تشریف لائیں۔ ملکہ وکٹوریہ نے بلایا، اس وقت کی ملکہ تھی، جی جی اور ان کا علاج کیا لندن میں جا کے۔ بکنگم پیلس میں بڑی قد آویز ان کی تصویر موجود ہے، بایوگرافی لکھی ہوئی ہے کہ ان کی خدمات جو ہیں ایک رہی، کیونکہ ہندوستان کے حکیم اس وقت دنیا بھر میں مشہور تھے، اور خاص طور پر دہلی کے حکماں، بالکل بالکل، یہ پرفیکٹ اور کوالیفائڈ اور بڑی کمپیٹنٹ لوگ تھے جو اس دور کے۔ تو
وہاں پہ لندن میں ان کی جارج ہشتم جو ان کی ملکہ کے والد تھے، جو پہلے بادشاہ تھے انگلینڈ کے، تو ان کا بھی علاج کیا. اسی طرح ان کی فیملیز کے بہت سارے لوگوں کا معالج رہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کی دی ہوئی اسناد آج بھی موجود ہیں. بالکل. اور اسی طرح میرے دادا، ان کا ٹائٹل تھا حاذق الہند. حاذق الہند، صحیح، یعنی اسکالر آف انڈیا. جی جی. تو یہ اس میں حکیم سید ظفر یاب علی شاہ دہلوی جی 7 ریاستوں کے، ہندوستان کی 7 ریاستوں کے معالج تھے، جس میں حیدرآباد، دکن، جی مالیر کوٹلا، رامپور اسٹیٹ، جی لوہارو اسٹیٹ، سندھ کی خیرپور، میرس، جی جوناگڑھ، اور اسی طرح ہندوستان کی 7 ریاستوں کے معالج تھے. بالکل. شاہی طبیب تھے ماشاء اللہ. اور لاہور میں بڑا عرصہ مقیم رہے. ہندوستان سے یعنی دہلی سے حکیم اجمل خان کے کہنے پر آپ لاہور میں آ گئے، کیونکہ لاہور میں دہلی کے حکیم نہیں تھے. بالکل. تو آپ نے بڑی خدمات لاہور میں سر انجام دی. میرے والد حکیم سید ظفر عسکری، آپ کا ٹائٹل ہے طبیب الاثر، جی یعنی عہد حاضر کا طبیب. بالکل. تو یہ شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی جو ایران کے بادشاہ تھے، ان کے شاہی طبیب تھے. اور اسی طرح اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے معالج رہے. افغانستان کے بادشاہ تھے ظاہر شاہ، بالکل، ان کے معالج رہے. اسی طرح مطلب ہے بہت سارے یہ حنزہ کے والی حنزہ، وہ ان کے بھی معالج رہے. تو بڑی بڑی اہم شخصیات کے معالج رہے. میں خود والی ریاست نواب جوناگڑھ کا شاہی طبیب ہوں. میں نے امریکہ میں 21 سال گزارے ہیں ماشاء اللہ. اور وہاں پہ ایجوکیشن میری وہاں رہی ہے کافی. ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن، این ایم ڈی کیا ڈاکٹر نیوکلیئر میڈیسن، ایم ڈی ایچ یعنی ڈاکٹر آف ہربل میڈیسن. اسی طرح ہومیوپیتھک کیا، وہیں پر ایکیوپنچر میں بھی کوالیفائی کیا. اچھا، ماشاء اللہ. ریلیجس سائنسز میں میں نے پی ایچ ڈی کیا تھا مذاہب عالم پر. جی جی. اور ہربل سائنسز پہ بھی میرا پی ایچ ڈی ہے. زیادہ فوکس ہربل سائنسز کے اوپر ہے. بالکل. میں نے پریکٹس بھی کچھ عرصہ جو ہے ایلوپیتھک پریکٹس کی. اچھا. 18-19 سال پریکٹس ایلوپیتھک کی رہی، کیونکہ میں ایم ڈی ڈاکٹر رہا. اس کے بعد میں نے ریسرچ کی ہالسٹک میڈیسنز پر، طب الانبیاء پر. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں ان کے ساتھ دین کے علم کے ساتھ ساتھ ان کو علم میں جو ہے صحت بھی دیا، کہ انسانوں کی صحت اور بقا کے لیے کام کر سکے. ان کو انہوں نے جو دیے ہیں انسانوں کی صحت اور بقا کے لیے، نسخے دیے ہیں، طریقہ کار بتایا ہے کہ کیا. تو اس پر بڑی تحقیق ہوئی. میں دیکھتا ہوں کہ ویسٹ میں اس وقت بہت زیادہ تحقیقات ہو رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ کریزی ہو گئے ہیں یہ دیکھ کر کہ نبیوں کی طب جو ہے وہ سرٹیفائیڈ ہے. اس پہ کسی قسم کی بھی حیل و حجت نہیں کی جا سکتی، سائنٹیفک ہے. اور کائنات فطرت نے نیچر کے مطابق، انسان کی مزاج طبیعت کے مطابق وہ تمام چیزیں مرتب کی ہیں جو کہ اس کے بقا کے لیے بہت ضروری ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ تمام طریقہ ہائے علاج جو ہیں، چاہے ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے، ایکوپنچر ہے، یہ نسل انسانی کی صحت اور بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کا اتحاد، ان کا اجتماع، ان کی مل بیٹھ کر کام کرنا بہت ضروری ہے. لیگ پولنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں اتحاد و اشتراک ہوتا ہے. جہاں علم نہیں ہوتا وہاں فساد ہوتا ہے، وہاں آگ لگتی ہے، وہاں ایک دوسرے کو گالیاں دی جاتی ہیں. یہ جہالت کا ایک رویہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی معالجین ہیں، میں ان کے لیے، میرا پیغام ہے ان کے لیے، مل بیٹھ کر کام کریں، ایک دوسرے کے علم سے استفادہ حاصل کریں، اور انسانوں کو وہ اس کو جو ہے وہ اس سے مستفید کیا جائے. یہ بہترین کام ہے. خیر الناس من ينفع الناس. اے لوگوں، تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا بھلا سوچو. بالکل ٹھیک ہے. یہ چیز میری تمام معالجین کو پیغام ہے کہ جو سائنٹسٹ ہیں وہ بھی انسانوں کی صحت بقا کے لیے کام کر رہے ہیں. اور ابو علی سینا، ابن ذکر رازی، ابن خلدون، ابن ہیشم، جتنے بھی ہمارے پرانے، یہ طب کا ابجد ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تمام طریقہ ہے علاج کا جو ہے، جو صحت سے وابستہ ہے، حکمت جو ہے اس کا ابجد ہے.
بالکل ٹھیک ہے. انہی سے برانچز نکلی ہیں. تو لہٰذا ہمیں اپنے ابوجد کو رکھنا ہے، قائم رکھنا ہے. اور یہ جو جتنے میں نے بولی سی نا، آخر وہ طب کا بابا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بابا طب. بابا طب ہیں. اسی طرح ذکر راضی جو ہیں وہ سرجن تھے، جی. اور سرجری کے جتنے آلات انہوں نے بنائے وہ آج تک مستند ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں چینج کوئی نہیں آیا. ایسا ہی. تو ہمیں قبول کرنا چاہیے ان تمام چیزوں کو، اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے. ہمیں وہاں نہیں رہنا چاہیے کہ جہاں پر ہم فساد برپا کریں اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کریں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس وقت ضرورت بھی اس امر کی ہے کہ مل جل کر کام کیا جائے. دیکھیں میں جو ہے نا جی یہ بتا رہا تھا کہ امریکہ میں نے 7 یونیورسٹیز کو پڑھایا. میرا وہاں ٹائٹل تھا پروفیسر آف 7 یونیورسٹیز. بیک وقت 7 یونیورسٹیز کو ایجوکیٹ کرنا، جس میں پیسیفک یونیورسٹی، اسٹاکٹن یونیورسٹی، کیلیفورنیا یونیورسٹی اور اسی طرح یونیورسل لائف یونیورسٹیز وغیرہ 7 یونیورسٹیز تھی. ان میں میرے مختلف سبجیکٹس تھے، جس میں کہیں ہالسٹک میڈیسن پہ، کہیں نیچروپیتھی پہ، کہیں نیوٹریشنل میڈیسنس پہ کام کر رہے ہیں، کہیں نیوکلیئر میڈیسنس پہ میرے لیکچر ہوتے تھے، اسی طرح نیچروپیتھی پہ، اسی طریقے سے ریلیجس سائنسز پہ، مذاہب عالم پہ میرے بڑے لیکچرز وہاں چلے. اور لوگوں نے بڑا مستفید ہوئے کہ یہ تمام طریقہ حل ہے انسان، اور یہ میسیج ہے اللہ کا، یہ انسانوں کو کی بقا کے لیے ہے کہ انسان کس طریقے سے روئے زمین پر کائنات فطر کے نظام کے مطابق چلے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اور اسی حوالے سے بات کریں گے. اور خاص طور پہ اب کیونکہ نمبر اسکرین کے اوپر آپ کے آ چکا ہے، آپ چاہیں تو پروگرام میں جو ہے وہ شریک ہو سکتے ہیں. گردے کے امراض کے حوالے سے جو ہم نے پروگرام میں آج گفتگو کرنی ہے، جو گردے کے مسائل ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ پچھلی دفعہ بہت سارے سوالات جو ہیں موصول ہوئے تھے، تو اسی سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ گردے کے امراض، اس میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، بنیادی وجہ اس وقت کیا نظر آتی ہے؟ میں چاہوں گا اس سے تھوڑا آغاز کیا جائے. جی ہاں، اصل میں بنیادی وجہ جو ہے پانی ہے. جی. ناقص پانی، جی. فاسد پانی، وداؤٹ آکسیجنائٹ، اور اس کی وجہ سے گردوں پہ بہت سارے امراض ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کولڈ ڈرنکس، جنک فوڈ. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ سٹنگ. جی. ایک موبائل ہے، کمپیوٹر ہے. جی. ہم مسلسل اس کے آگے بہت سارے لوگ بیٹھے کام کر رہے ہوتے ہیں، بزنس بھی ان کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو مسلسل سٹنگ سے اور پانی کا کم استعمال کرنا، یہ وہ بنیادی وجوہات ہیں جو گردے کے امراض میں پیدا ہوتی ہیں. اور گردہ جو ہے وہ آپ کی سیوریج سسٹم ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کے ٹاکسینز باڈی سے نکالتا ہے، اور آکسیجن لیول اگر باڈی میں کم ہے تو گردوں پہ بھی اس کا ایفیکٹ رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گردے کا اگر مسئلہ ابتدا میں آپ محسوس کر لیں، مثلاً زیادہ پیشاب کا آنا، یا پیروں میں ورم، ہاتھوں میں سویلنگ، جی، تو فوری طور پر جو ہے وہ آپ اپنا انٹیک اور اپنا امور زندگی چینج کریں. بہت زیادہ بادی چیزوں کا استعمال، بادی کا مطلب ایسی چیزیں جو گیسٹرک پیدا کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یا بڑا گوشت، چاول، گوبھی، آلو، اروی، بینگن، تیز مرچ مسالے، اچار، چٹنی، بنی ہوئی چیزیں، فرائی چیزیں. یہ اصل میں کھاتے تو سبھی ہیں، مگر ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر نقصان دہ چیزیں آپ استعمال کریں گے تو بڑی جلدی آپ بیمار ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح اب آپ کو اگر محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا بی پی ہائی ہو رہا ہے تو گردوں کا تعلق ہے اس سے. ٹھیک ہے. بلڈ پریشر ہائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی اگر وہ فرچولیٹ کر جاتا ہے تو آپ کوما میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کا فالج، لقوہ، ہارٹ اٹیک، اس قسم کے برین جو ہے سٹروک ہوتے ہیں، یہ اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے بلڈ پریشر سے ہے. بالکل ٹھیک ہے. گردوں سے تعلق ہے. تو ان سے، اور پھر یہ کہ گردے اگر بہتر ہیں تو آپ کا یورین پاس بھی نارمل ہے اور سارا سسٹم سے ٹاکسین سے نکل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بلکہ یہ کہا جائے کہ اور بہت سارے مسائل ہیں. اگر کڈنی پرابلمس ہیں اور اس کڈنی میں سویلنگ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کمر میں درد اور کمر سے دونوں سائڈز پر درد کی طرف آ رہے ہیں. اور ایسی کنڈیشن میں آپ فوری طور پر جو ہے اپنا مرچ مسالے وغیرہ چھوڑ کر پھلوں کی جوسز کی طرف آ جائیں. گنے کا رس بہت اچھا ہے اگر شوگر نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح
آپ جب اگر کڈنی سٹون ہو جاتا ہے سویلنگ کی وجہ سے، بالکل ٹھیک ہے، اگر سٹون آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کڈنی میں چبھن ہے، خاص چبھن ہے، پیشاب کی رکاوٹ آ رہی ہے، تو فوری طور پر آپ اس کو جج کریں. لیمو کا ایک آدھا لیمو لیجئے، پانی میں ڈالیے، ایک گلاس پانی میں ڈال کر اس میں میٹھا سوڈا بائی کارب، کھانے والا سوڈا، کھانے والا سوڈا، سمجھے نا، یہ عام مل جاتا ہے، تو وہ میٹھا سوڈا جو ہے اس کا استعمال پانی میں گھول کر پی لیجئے دن میں 2 مرتبہ، ٹھیک ہے، 2 سے 3 مرتبہ پیجئے اور خالی پیٹ پیجئے. تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر چھوٹی موٹی پتھری ہے، کوئی ریت وغیرہ ہے تو یا سویلنگ یا پین ہے تو وہ فوری طور پر نکل جاتی پاس ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ہلدی کا ٹھیک ہے. استعمال جو ہے وہ آپ کے بہترین اینٹی بائیوٹک ہے. ہلدی اینٹی فنگل ہے جی، اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اس طریقے سے وہ اگر ہلدی کو آپ آدھی چوتھائی چمچ، 1 چمچ دن میں لے لیں، جن کا مطلب یہ کہ 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ اس کو تقسیم کر دیں، چوتھائی چمچ کر کے آپ اس کو ہلدی کو پانی میں حل کر لیں یا زیتون اور شہد میں ملا لیں. ٹھیک ہے، اگر اس کو زیتون اور شہد میں ملا کر استعمال کریں گے بہت زیادہ بہتر ہے. وہ بہت سارے پرابلمس کو ہلدی بھی ریزالو کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک ہی طریقہ ہے اور بہت سارے بیماریوں سے آپ کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. آپ نے اچھا کیا ان تمام چیزوں کی نشاندہی کی. پرہیز کے حوالے سے خاص طور پہ کہ جیسے ہی یہ تمام علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، پرہیز کیا رکھنے کی ضرورت ہے، میں چاہوں گا اس کا تھوڑا سا اور ہائی لائٹ کر دیں. جی ہاں، پرہیز جو ہے، ایک تو میں نے ابھی 2-3 چیزیں بتائی ہیں کہ کولڈ ڈرنک کا استعمال آپ کوشش کریں نہ کریں، کیونکہ کولڈ ڈرنک جو ہے وہ آپ بہت سارے پرابلم پیدا کرتا ہے. ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے. ایسا ہی بالکل. کبھی کبھی آپ استعمال کریں، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کبھی کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ تو ایسی غذا آپ کھا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے ہمیں کولڈ ڈرنک استعمال کریں. کوشش کریں کہ نہ کریں، اور اگر ہو جاتی ہے تو کنزیوم کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس آپ کی کڈنی پہ سب سے زیادہ اور اسٹمک پہ افیکٹ کرتی ہیں، آپ کی کیلشیم کی مقدار باڈی سے ختم کرتی ہیں، ہڈیوں اور جوڑوں کا درد پیدا کرنا شروع کرتی ہیں. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں انہی لاپرواہیوں کی وجہ سے. اور جیسے ہی شوگر ہوتی ہے تو آپ کو فوری طور پر چینی، چکنائی، بیکری کی چیزیں بند کر کے واک کریں، ایکسرسائز کریں، زیادہ مشقت والے کام شروع کر دیں اور خشک روٹی کھائیں، چینی چکنائی بند کر دیں. یہ آپ کو فوری طور پر کنٹرول کرنا ہے. فوری طور پر اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ آپ کو، اور کوشش کریں کہ اینٹی بائیوٹکس نہ استعمال کریں. اینٹی بائیوٹکس جو درد جیسے ہوتا ہے نا، گردے میں درد ہوا، فوری طور پہ آپ نے پین کلر یوز کرنا شروع کر دی، اور پین کلر جو ہیں وہ بھی اس کے آفٹر افیکٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ہم ایک تو سیلف میڈیکیشن پہ بہت چلے جاتے ہیں، سب سے بڑا اسٹور پہ پرابلم جا کے پوچھتے ہیں کہ یار یہ درد ہے گردے کا، ہم کیا، وہ اسٹور والا ڈاکٹر بنا ہوتا ہے، وہ آپ کو ایک دوا دے دیتا ہے جو آپ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوتی ہے، اس کے آفٹر افیکٹس بڑے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پین کلرز کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈاکٹرز بھی فوری طور پر جو ہے اینٹی بائیوٹکس دیتے ہیں جن کا ایفیکٹ جو ہے، اور دیگر امراض میں بھی دے دیتے ہیں جن کا ایفیکٹ کڈنی پہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس چیز کا آپ نے خیال اسی طرح جو ہے جو اسٹیرائڈز ہیں ان کا استعمال بے تحاشا بے دریغ ہو رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حالانکہ یہ آخری سٹیج پہ دی جاتی ہے اسٹیرائڈز. ہم ٹھیک ہے. ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان دیکھتے ہیں کہ انیشلی سٹیج پر دے دیتے ہیں، ابتدائی سٹیج پر، جس کے بعد جو ہے وہ اس کی باڈی پہ کوئی میڈیسن افیکٹ نہیں کر پاتی. ایسا ہی ہے. اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور وہ مزید بیمار ہو جاتا ہے. ایسی چیزیں دے دی جائیں جس سے قدرتی علاج ہو. پرہیز کریں. آپ کو فوری طور پر چاول، گوبھی، آلو، اروی، تیز مرچ مسالے، نہاری، پراٹھے اور ثقیل چیزیں، پوریاں، حلوہ پوری وغیرہ سے پرہیز کریں. پائے وغیرہ نہ کھائیں. بالکل ٹھیک ہے. کم استعمال کریں. جو کا دلیا گردے کے مرض کے لیے بہت لاجواب ہے. میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ جو کا دلیا جو ہے وہ آپ زندگی کا حصہ بنا لیجئے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کی خوراک ہونی چاہیے جو کا دلیا. اور جو کے دلیے میں جب تلبینہ بنایا جاتا ہے، رسول تمام صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا. بالکل ٹھیک. تو ہم اصل میں یہ 100 سال کے بعد جو ہے
یہ جو انگریز آیا ہے تو ہم نے انڈا اور سلائز اور اس کو ناشتہ سمجھا ہے. اس سے پہلے یہی چیزیں ناشتے میں ہوتی تھی, بڑی قویات ہوتی تھی. ٹھیک ہے, چلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں اور کالز کا سلسلہ شروع کریں گے. سب سے پہلے کالر ہیں, کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ السلام علیکم. وعلیکم جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, رضا سے. فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ پر ہم کو معدے کی تکلیف ہے, اسی لیے بہت علاج کرایا گیا, کہیں فائدہ نہیں پڑتا, اس لیے حکیم صاحب سے مشورہ لینا چاہوں گا. اچھا ٹھیک ہے, معدے کی تکلیف کی شکایت ہے آپ کو, ٹھیک ہے. اچھا بیٹا, آپ کی عمر کیا ہے آپ کی؟ 22 سال. یہ معدے میں کیا جلن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے؟ جلن ہوتی ہے. جلن ہوتی ہے. آپ کو قبض رہتی ہے؟ جی قبض بھی رہتی ہے؟ جی جی, کبھی کبھی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں, اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں بیٹا آپ کو. جی ایک تو یہ کہ انہوں نے بتایا کہ جلن ہوتی ہے, معدے کا پرابلم ہے, اور جلن جو ہے یہ ایسیڈیٹی ہے, بالکل ٹھیک ہے, تبخیر ہے, گیسٹرک ہو جاتی ہے, جس سے گھبراہٹ بے چینی بہت ہوتی ہے. لوگ اکثر ایسے جو ہے گیس اٹیک کہتے ہیں, جی جی, جب ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بڑھتا ہے تو گیس اٹیک ہوتا ہے, دل کی طرف دماغ کی طرف چڑھتی ہے بالکل گیس, ٹھیک ہے, چکر آتے ہیں, گھبراہٹ بے چینی ہوتی ہے, ہارٹ بھی بڑی تیز ہو جاتی ہے, بالکل, اور اکثر لوگ کارڈیوواسکولر میں چلے جاتے ہیں, جناب ہمیں ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اور کافی لمبا چوڑا ان کا بل بن جاتا ہے. جی ایسا ہی ہے, بالکل. حالانکہ معمولی بات ہوتی ہے کہ انہیں اگر گیس خارج کرنے کی ادویات دے دی جائیں بالکل ٹھیک ہے, تو وہ ڈکار وغیرہ آ جاتی ہے, گیس خارج ہو جاتی ہے, اور ایسی صورت میں دودھ دہی کا استعمال کر لیا جائے, یا سبزیوں اور پھلوں کا استعمال کریں, جوسز استعمال کریں, تیز مرچ مسالوں سے اوائڈ کرنا شروع کر دیں. جب بھی آپ کھانا کھائیں, کھانے کے بعد, کھانے کے دوران دہی اور سلاد کا استعمال زیادہ رکھیں. بالکل ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ صاحب نے ان کو میں بتاتا ہوں کہ پودینے کے 20-25 پتے پودینہ لے لیں, 1 چمچ سونف اور 2-3 الائچی لے کر اس کا 3-4 کپ ڈالیے پانی, اور بوائل کر کے صبح, دوپہر, شام, رات 4 اوقات میں پئیں. اور اس میں اگر سوڈا بائی کارب, میٹھا سوڈا, کھانے والا سوڈا ہم بہت آسانی سے ملتا ہے, ہر جگہ پہ موجود ہے, وہ 1/4 چمچ مکس کر کے پی لیں تو آپ کو ڈکار بھی آ جائے گی, اور فوری طور پر آپ کی معدے کی جلن ختم ہو جائے گی. میں ناظرین کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ہماری ہے عسکری گولڈ. جی, عسکری گولڈ جو ہے یہ معدے, جگر, گردے اور مثانے کے امراض کے لیے بہت لاجواب ہے. اس میں یہ سمجھے کہ یہ طاقت بھی ہے, اور یہ آپ کے نظام ہضم کو بہتر کرتی ہے. الامراض جو ہے وہ پیٹ ہے. بالکل ایسے ہی, اگر پیٹ کے مسائل آپ کے حل ہو جاتے ہیں تو یہ سمجھے کہ آپ کی صحت جو ہے 80% بحال ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اور پیٹ کو درست رکھنا آپ کو اپنی غذا کے تعین سے آپ صحت کو قائم رکھ سکتے ہیں. آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کی دسترس سے بچ جاتے ہیں. جی جی, بہت سارا وقت جو ہے ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. دنیا میں ہم پہلی اور آخری دفعہ آتے ہیں, ہماری آدھے سے زیادہ وقت جو ہے وہ ڈاکٹروں اور حکیموں کے کلینکس میں خرچ ہو جاتا ہے, اور آدھی سے زیادہ آمدنی بھی وہیں چلی جاتی ہے. تو آپ نارمل لائف میں آئیں اور ایکسرسائز واک کریں, طب نبی کے مطابق, اصولوں پر, نبی کی اصولوں کے مطابق چلیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, شہزاد حسین پیچاوتی سے بات کر رہا ہوں. شہزاد حسین صاحب, جی فرمائیے. شہزاد حسین صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, میری بیگم کے دونوں گردوں میں سوس تھی, ایک گردے میں آٹھنے میں, دوسرے میں 4 میں. تو وہ بات کرنی تھی, بعد کا وہ کم بھی ہو جاتی ہے, نکل بھی جاتی ہے, دوبارہ پھر بن جاتی ہے. جی اچھا, یہ کتنا عرصہ سے ہو رہا ہے آپ کا مسئلہ؟ یہ تقریباً 2 سال سے ہے جی. اچھا, کتنی دفعہ پتھری نکل چکی ہے؟ تقریباً 1 دفعہ نکلی ہے جی, وہ یہاں سے کسی حکیم سے دوائی لی تھی. ٹھیک, تو اس سے نکلی, اس کے بعد 2-3 ماہ کے بعد بن گئی. اچھا 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 اچھا, ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں ایک تو یہ کہ بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ گردے کی پتھری بنتی رہتی ہیں جی, اور نکلتی رہتی ہیں. بہت زیادہ پالک کا استعمال بھی پتھری پیدا کرتا ہے. بہت زیادہ اس کا بتایا گیا کہ جی ٹماٹر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں. بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ٹماٹر کا چھلکا اتار لیا کریں جب بھی ٹماٹر کو کریں,
اس کو کھولتے پانی میں ڈال لیں یا جب وہ اس کا چھلکا جو ہے وہ نکال کر وہ آپ بقایا ٹماٹر کو یوز کریں یا اس کے بیج بھی نکال لیا جائے تو زیادہ مناسب رہے گا. ٹھیک ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک میں نے جو دوا بتائی ہے عسکری گولڈ، یہ آپ 1 سے 2 کورسز کر لیں انشاءاللہ. اس کے بعد جو ہے پتھری جو ہے وہ نہیں، کڈنی سٹون جو ہے بنانا بند کر دے گا. دوسری اور آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیا کریں واک اور ایکسرسائز کریں تاکہ پھر یہ جتنا بھی ایکسرسائز سے آپ کا بلڈ سرکولیشن نارمل ہوگا. صبح پانی کے 3 سے 4 گلاس پانی پیا کریں تاکہ اندر سے جو ہے فاسد مادہ نکلے اور آپ کو کھل کر پیشاب آئے. صبح کے وقت میں آپ ایکسرسائز کریں اور آپ ناشتے میں ہلکے پھلکی غذا استعمال کریں. ابھی اور آپ کو بتاتے ہیں اور میڈیسنس کے حوالے سے بھی جو سوالات ہیں اس کے اوپر بھی ابھی جواب لیں گے ڈاکٹر صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو اس موضوع پہ مزید گفتگو ہوگی اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. اسکرین کے اوپر دیا گیا نمبر ہے، اس کے اوپر آپ کال کر سکتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اور اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا چارجز وغیرہ نہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اس میں چارجز وغیرہ لگے ہوئے، تو ایک نارمل کال جو آپ کرتے ہیں اپنے موبائل فون سے بس یہ وہی آپ کی چارج ہوگی. تو یہ یہاں پہ وضاحت ضروری تھی. تو ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پھر ہماری گفتگو جاری رہے گی. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا، بات ہو رہی تھی کچھ آپ کی صحت سے متعلق بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پہ گردوں کے امراض میں جو مبتلا لوگ ہیں ان کے مسائل کو ڈسکس کر رہے تھے. پیغامات آپ کے موصول ہو رہے ہیں اور آپ پروگرام میں براہ راست کال کر کے شامل بھی ہو سکتے ہیں. پروفیسر عسکری صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں اور ان سے گفتگو ہو رہی تھی. ڈاکٹر صاحب ابھی کچھ دیر پہلے جو 2-3 سوالات موصول ہوئے اس میں ادویات کے بارے میں جو ہے وہ ہم ہمیشہ یہاں پر جو ہے وہ مینشن کر دیتے ہیں کہ کیسے مل سکتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی سے ملتے جلتے نام بازاروں میں ادویات دستیاب ہوتی ہیں. میں چاہتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرما دیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح یہ مل سکتی ہیں. یہ ادویات جو ہے یہ ہمارے اس میں فوڈ سپلیمنٹس ہیں جی، ہربل ہیں اور یہ طب نبوی کی نسخہ جات کے مطابق ہیں. ٹھیک ہے. یہ سمجھیے کہ یہ ہماری 11 نسلوں کی جد و جہد ہے. جی جی. ان کے بڑے فارمولے جو ہم نے یوز کیے ہیں یہ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں انسانوں پر اس کا تجربہ ہو چکا ہے، ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 100% زود اثر ہے، ہارمفل نہیں ہے اور یہ افیکٹو میڈیسن ہے اور اس کا کوئی کسی بھی قسم کے نقصانات نہیں ہیں. یہ تمام جو ہیں یہ ہم نے مارکیٹنگ نہیں کی. ٹھیک ہے. کیونکہ جو بھی دنیا بھر میں پاکستان بھر میں جو ہم بھی ہیں یہ ہم سے باقاعدہ آن لائن مجھے چیک اپ کرواتے ہیں موبائل پر جو ہے ویڈیو کالنگ کے ذریعے اور اپنی رپورٹس بھیج دیتے ہیں. ان سے یہاں سے یہ جتنی ادویات ہیں یہ آپ کو کوریئر کے ذریعے آپ کے گھر تک پہنچ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں کورونا نے بہت سارے معاملات کو لوگوں تک کچھ چیزیں سکھا دی ہیں کہ ہر چیز اب آن لائن ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. اور اب وقت اتنا فاسٹ ہو چکا ہے کہ آپ گھر بیٹھے اپنا علاج بھی کروا سکتے ہیں اور یہ پروڈکٹ ادویات جو ہیں یہ منگوا بھی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بات ہو رہی تھی گردے کی. تو بات یہ ہے کہ گردوں میں عموماً موٹاپے کے مریض بہت زیادہ گردوں کے مریض شکار. بالکل ٹھیک ہے. تو موٹاپے کے حوالے سے یہ ہمارا عسکری سمارٹ ہے اور یہ عسکری براؤن ہے. 2 قسم کی ہماری یہ چیزیں ہیں، عسکری سمارٹ، عسکری براؤن اور یہ عسکری گولڈ. یہ پورے نظام کو بہتر کرتا ہے، گردوں کے فعل کو بہتر کر دیتا ہے، نظام ہضم کو، گیسٹرک کو اور ویٹ لاس کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ 5-6 کلو وزن جو ہے وہ 1 ہفتے میں کم ہو گیا ہو سکتا ہے اور یہ کمزور بھی نہیں ہونے دیتا، کسی کی کوئی آفٹر افیکٹس نہیں ہے. جبکہ دوسری دیگر ادویات میں ایک دم 5-6 کلو وزن کم ہونے سے لوگوں کو بڑی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. اس سے یہ نہیں ہوتا، آپ کے ایکسٹرا فیٹس نکل جاتے ہیں اور خون کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں. آپ دیگر اٹیک سے، ہارٹ اٹیک سے، بلڈ پریشر سے، شوگر سے بھی آپ کو نجات ملتی ہے. ٹھیک ہے. کالر کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
सर फैज़ मोहम्मद बोल रहा हूँ कराची से। जी फैज साहब फरमाइए, क्या सवाल पूछना सर चाहेंगे? एक तो बात करते हुए भी थोड़ी शर्म आ रही है कि हाँ ये मेरी मर्दानी कुव्वत जो है ना ये थोड़ी कमज़ोर हो गई। सही। जी। अच्छा, अब एक काम ये कीजिए कि ऊपर जो नंबर चल रहा है ये क्लिनिक के जो है वो नंबर्स हैं, ये हकीम साहब के जो है वो डायरेक्ट नंबर है। इस तरह की बीमारियों में ज़ाहिर है कि इस वक्त डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर कोई इस तरह के और इस तरह के अमराज हैं जिसको पोशीदा अमराज हम कहते हैं, उसके बारे में आप जो है वो उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं और तफसील से जो है वो इसके बारे ठीक में है, ठीक बात है। करें। बहरहाल हो सकता है शर्म में बीमारी शर्म नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। ये बीमारी चीज़ें हर जो तरह हैं की होती है, ये हर इंसान को इंसानों के बीमारी साथ कोई ना कोई वाबस्ता है। होती हैं। जी और मैं इसके लिए आपको बता देता हूँ, इसमें हमारी जो इसमें जी ताकत की अद्वियात हैं, उसमें ये अस्करी सिल्वर है, ये टैबलेट्स हैं, अस्करी ग्रीन है, ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी इंटरनल पावर को लेकर आएगी। इसी तरह जिनसिंग है, जी ट्रिपल जिनसिंग है, ये मंगवाएं आप। ट्रिपल जिनसिंग जो है वो आपको बूढ़े बच्चों के लिए, तो जो नौजवानों के लिए, समझिए ना, और ये उनकी कमज़ोरी को रफ़ा भी करती है। इस तरह हमारा ये अस्करी जे है, ये आपके जो ये बूढ़ों के लिए ख़ास तौर पे एक नेमत है कि जो उनको सेक्सुअल थ्रस्ट वगैरह को वो भी करती, नॉर्मल भी करती हैं, और इंटरनली आपकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व भी करती, कमज़ोरियों को। इसी तरह ये हमारा फ़िश ऑयल है, टोना फ़िश ऑयल, ये दुनिया की बेहतरीन यदि प्रोडक्ट है। मछली, टोना फिश जो है ये समंदर में या दरिया पे उल्टी सिम चलती है, और ये नायाब मछली का ऑयल है जो कि नरिशमेंट करता है, आपकी खून की नालियों को भी साफ़ करता है, जोड़ों के दर्दों को भी रफ़ा करता है, और हर मामलात को आपको न सिर्फ रफ़ा कर देता है बल्कि आपको रिहेबिलिटेट कर देता है, ठीक है, आपकी जवानी को वापस ले आती हैं चीज़ें, आपकी नरिशमेंट होती है। तमाम प्रोडक्ट जो हैं वो हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि जी जितनी भी अद्वियात के बारे में ये बताया जा रहा है कि ये सिर्फ यहीं पे दस्तयाब है, मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होती हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग जो ये चाहते हैं दवाएं इस्तेमाल करना, वो फिर रब्ता कर सकते हैं। ये ऊपर जैसे नंबर दिए गए हैं, ये बराह रास्त नंबर हैं। कॉलर्स जो चाहते हैं रब्ता करना, वो ख़ास तौर पे जो कराची में रहते हैं, क्योंकि कराची से ही ये तमाम मामला जो है वो देखे जा रहे हैं, तो ये दवाएं जो है वो पूरे पाकिस्तान में कहीं पे जो है वो मंगवाई जा सकती हैं। तो ये अगर आप चाहते हैं कि दवाएं मंगवाएं, तो आप रब्ता करके जो है उनसे ये दवाएं मंगवा सकते हैं। और ये नीचे दिया गया नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल करें और कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। ये दोबारा दोहरा दूं कि जो नीचे जो आपके स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, इसके ऊपर कॉल करके आप प्रोग्राम में अभी बराह रास्त जो है वो बात कर सकते हैं, अपनी बीमारियों के मुतालिक जो है वो पूछ सकते हैं, और उनका इलाज भी आपको तजवीज़ किया जाएगा। जी अच्छा, दूसरा ये है कि अभी कुछ लोग, क्योंकि मैं इस वक्त स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, कॉल्स कर रहे हैं मुसलसल, मैं बेल बज रही है मेरे मोबाइल में, बिल्कुल ठीक तो है। ये भी आपको ऐसा कीजिएगा कि 3 बजे के बाद मुझे कॉल कीजिए, मैं बराह रास्त आपको आपके मामलात में 3 से 5 बजे तक जवाब दूंगा। ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो अभी आप कॉल कर रहे हैं ऊपर दिए गए नंबरों पे, ये तो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये प्रोग्राम के बाद ही आपको बेहतर तौर पे बता सकते हैं, और 3 बजे के बाद अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त एक लाइव कॉलर हैं, उन्हें शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी ना बात समझ में आएगी ना बात हो सकेगी। टीवी की आवाज़ जब तक बंद नहीं होगी आपसे बात नहीं हो सकती। पहले टीवी की आवाज़ बंद करें। फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम भाई, फरमाइए क्या मसला है? सर डॉक्टर प्रोफेसर हकीम साहब से पूछना था, वो गुर्दों के जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा, ऐसे जो वो बात नहीं हो सकती, मैं आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि जब आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो फ़ोन के ज़रिए, जिस टेलीफोन से आपने कॉल मिलाई है, आप उसके ज़रिए बात करें। अगर आप टीवी में सुनेंगे आपकी आवाज़ आ रही है या नहीं, ऐसे बात हो नहीं सकती। अब ना आपकी बात समझ में आ रही है, ना आपका सवाल समझ में आ रहा है, आप टीवी से अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से आपको देर से आवाज़ आएगी। तो बराए मेहरबानी जब आप फ़ोन मिलाएं प्रोग्राम में, तो उठ के टीवी से थोड़ा दूर चले जाएं, और फ़ोन के ज़रिए आप अगर आप गुफ्तगू करेंगे तो फिर ज़्यादा मुनासिब और बिल्कुल मुख्तसर और जामे बात करें। ये ज़्यादा अपने नाम, उम्र और मर्ज़ के बारे में फौरी तौर पे बताएं, ताकि क्योंकि हम मुख्तसर टाइम में बिल्कुल, और बहुत सारे कॉलर्स हैं, आप सबको मौका नहीं मिल पा रहा है इस वजह से। जी अस्सलाम वालेकुम, कॉनर कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम।
میں اسما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اسما فرمائیے کیا کہیں گی؟ کہ مجھے حکیم صاحب سے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی آپ کی آواز سن رہے ہیں، آپ سوال کیجئے. مجھے یہ کہنا تھا کہ وہ میرے بالوں کا بہت مسئلہ ہے، بال بہت زیادہ گر رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کیا جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب بہت اس طرح روکے. اور مجھے ایک اور پوچھنا تھا کہ میرے بھائی ہیں وہ ان کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس طرح پہ ویسے بالکل صحیح بال تھے، بالکل بہتر بال تھے، لیکن ابھی تھوڑا تھوڑا آگے والے بال پہ ان کا ایسا گنج پن سا محسوس ہو رہا ہے ان کو. ٹھیک ہے، بالنس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں سے بالکل بال کسی نے کاٹ دیے ہیں. بیٹا آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر 30 ایئرز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. آپ کو میں جواب دیتا ہوں کیونکہ ان کا جی معاملہ بالوں کا بھی ہے اور جھائیوں کا بھی ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمزوری کی طرف لاحق ہے. ان کا انٹیک بہتر نہیں ہے، غذا کے حوالے سے لاپرواہ ہیں. بالکل. اور بال جو ہیں وہ جھڑنا یا جھائیاں کو ہونا خون کی کمی بھی ہے. اور آپ کھانے میں گرم چیزیں، تیز میں مسالے یہ بند کر دیجئے اور کوشش کریں کہ دودھ، دہی، پھل، سبزیاں زیادہ کھائیں اور تلبینہ استعمال کریں. تلبینہ میں جو کا دلیہ، کھجور، انجیر اور بادام، پستہ، الائچی یہ ڈالیے. ٹھیک ہے. اور صبح ناشتے میں اس کا کھائیے. بعض چہرے کے لیے کیل جھائیوں، داغ دھبوں، جھریوں، رنکلز کے لیے اور بالوں کے لیے ہمارا آئل ہے، عسکری آئل ہے، یہ آپ منگوائیں، یہ لگائیے. یہ تقریباً ہمارا 100 سال پرانا اس کی جڑی بوٹیاں 41 جڑی بوٹیوں سے تیار ہوا ہے. اس کے علاوہ فیس کے لیے جو جھائیاں دور کرنے کے لیے یہ 2 ہماری کریمیں ہیں. یہ عسکری انسٹنٹ کریم ہے، وائٹننگ کریم ہے جو آپ کے جھائیاں ختم کرے گی. یہ دوسری عسکری کریم جو ہے یہ آپ کے رنکلز، پمپلز وغیرہ کو بھی ختم کرے گی. اسی طرح سوپ ہے یہ ہمارا، یہ عسکری سوپ ہے، یہ منگوائیے جو آپ کو آپ کی اسکن کی نرشمنٹ کرے گی اور اسکن کے لیے بہت زبردست ہے. یہ ماسک سوپ ہے. ٹھیک. تو یہ آپ کے لیے چہرے کے لیے بہت لاجواب چیز ہے. اگلی کال ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، ایک کالر کو پہلے شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد اقبال گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے بھائی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں جو ناف ہوتی ہے یہ مسئلہ جا ہی نہیں رہا. میں نے بہت سی دوائیاں بھی کھائی ہیں اور چیک بھی کرایا. کیا چیز؟ کس کا؟ ذرا دوبارہ. ناف ہوتی ہے. ناف. اچھا ناف. اچھا ٹھیک ہے بس ابھی آپ کو جواب دے دیتے ہیں. جی اصل میں ان کی آواز سے لگتا ہے ان کی عمر بھی ہے اور یہ کمزوری کا شکار بھی ہیں. جی. اور عموماً ناف کا ٹل جانے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے مسل جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو گئے ہیں. جی. اور آپ کا نظام جو ہے بہتر نہیں ہے. اور اس کے لیے آپ مستقل طریقے سے ہمارا عسکری گرین جو ہے یہ پروڈکٹ ہے، یہ 22,000 فائٹو نیوٹریشن اس میں موجود ہیں. یہ آپ 102 مہینے استعمال کر لیجئے. آپ کی نہ صرف ناف ٹلنا بند ہو جائے گی بلکہ یہ شوگر اگر ہے، شوگر ہونے کا احتمال ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرے گی. بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلم، کینسر، ہیپاٹائٹس اور ریڑھ کی ہڈی، جوڑوں کا درد، کمر کا درد، ان تمام امراض میں یہ عسکری گرین جو ہے، کیونکہ اس میں امیون سسٹم موجود ہے، اس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں 141 جڑی بوٹیوں سے یہ تیار ہوئی ہوئی ہے. اور اس میں مشروم، کیلشیمز اور پھلوں، سپر فوڈز، امبر، مشک، زعفران وغیرہ موجود ہے. تو اس کے چند 1 مہینہ 2 مہینہ آپ کھائیں تو انشاءاللہ یہ ناف کا ٹلنا بھی بند ہو جائے گا، برین بلاکیج بھی ختم ہو جائے گی. جسم سے جتنی بیماریاں ہیں یہ آپ کو آپ کی بیماریوں سے صاف کر دے گا. یہ وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو بیمار نہیں ہیں بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور جو بیمار ہیں وہ بھی استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کی زندگی طویل ہو جائے گی. بڑھاپے میں، نوجوانی میں جو معاملات ہوتے ہیں وہ سب چیزوں کو کور کرتا ہے. ہر عمر، ہر مزاج اور ہر موسم کے لیے سب لیڈیز، میل فیمیل کے لیے لاجواب چیز ہے. ٹھیک ہے جی. چلے جی، تو یہ سلسلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے اور آج کوشش ہم نے یہ کی کہ گردے کے امراض کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ گفتگو کریں. پروگرام کے آغاز میں یہی کوشش تھی اور ہم نے اسی کے اوپر آج زیادہ بات بھی کی اور مختلف مسائل کے حوالے سے لوگ جو ہے وہ پروگرام میں سوالات بھیج رہے تھے. اب وقت کیونکہ یہاں پر ختم ہو گیا سیگمنٹ کا، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ تھرسڈے کو یعنی کہ آج ہی کے دن جمعرات کو جب یہ سیگمنٹ ہوگا
تو اس میں پھر آپ کے جو اور دیگر سوالات ہیں اس کے اوپر گفتگو کریں گے دیگر مسائل کے حوالے سے. ادویات کے حوالے سے جیسا حکیم صاحب نے یہاں پہ بتایا کہ اگر آپ کوئی تمام ادویات چاہتے ہیں تو آپ ان کے نمبر سے اوپر کال کر کے جو ہے وہ یہ منگوا سکتے ہیں. پاکستان کسی بھی علاقے سے آپ کو جو ہے وہ یہ آرڈر کر سکتے ہیں, آپ کو ڈیلیور کر دی جائے گی. تو میں ایک پھر آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور سوالات کے جواب دیے. بہت سارے اس طرح پیغامات موصول ہو رہے تھے. یہ سیگمنٹ ہمارا یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک سے واپس آئیں گے, آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی سلسلہ جاری تھا, بات ہو رہی تھی کچھ آپ کے صحت کے حوالے سے کچھ پیغامات موصول ہو رہے تھے, اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی. اور انشاءاللہ جو اگلے ویک میں جو پروگرام ہوگا اسکیجول پروگرام آج کے دن, اس میں ضرور آپ کے مسائل کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے. اس وقت بڑے خاص مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے, ان سے آج کچھ بات ہوگی ہماری, خاص طور پہ جو پراپرٹی وغیرہ کے معاملات اس وقت شہر کراچی میں جاری ہیں, اس وقت جو جاری حالات ہیں اس پہ گفتگو کریں گے. ڈاکٹر عدنان احمد خود ماشاءاللہ پروفیشن جو ہے وہ تو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, لیکن ڈاکٹر بھی ہیں, اور اس کے اوپر بھی ہم ان سے ضرور کچھ نہ کچھ بات کریں گے پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کروں گا. تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا اپنے میں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ جو ریئل اسٹیٹ اور پراپرٹی کے حوالے سے بہت سارے کویسچنس ہوتے ہیں لوگوں کے دماغوں میں چاہوں گا اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کر لی جائے. یہ علاقوں میں مختلف یہ جو پراپرٹی کے ریٹس ہیں, بڑی ڈسپیرٹی ایک آ گئی ہے کہ کچھ مخصوص علاقے ہیں وہاں تو پراپرٹی بے حد مہنگی ہوتی جا رہی ہے روزانہ کی بنیاد پر, اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور کچھ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیگننٹ ہے پرائسز. اس کی کیا وجہ نظر آتی ہے؟ اور ایک سوال سب سے کامن جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ کراچی کی جو پراپرٹی ہے یہ ملک کے دوسرے حصوں سے کیوں اتنی زیادہ جو ہے وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ سمپل انویسٹمنٹ ہے جی, کیونکہ انویسٹمنٹ سیکٹر جو ہے نا ادھر آ گیا ہوا ہے, اور اس میں انویسٹمنٹ بھی بہت ایزی ہے چونکہ لوگ صرف ایک پلاٹ لے کے رکھ لیتے ہیں. دوسرا ذریعہ انویسٹمنٹ کا اسٹاک ایکسچینج ہے, وہ ٹیکنیکل ہے, وہ ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. بالکل تو ٹھیک ہے. وہ سمپلی لوگ ایک انویسٹمنٹ کر کے رکھ لیتے ہیں, اور ایون باہر سے بھی جو لوگ عید کے سیزن میں یا مختلف سیزنوں میں آتے ہیں تو وہ کچھ پراپرٹی, اور ان سیزنوں میں پراپرٹی کے پرائز بھی بڑھ جاتے ہیں. اپنی سیونگز جو ہے وہ کرتے ہیں اسی کے اندر ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پوزیشنز اور ہمارے کلائنٹس اس طرح آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ چیز دیکھ کر رکھنا, تو پھر باہر چلے جاتے ہیں تو کچھ انویسٹمنٹ آ جاتی ہے. تو ایک اندازہ تھا پتہ نہیں 7,000 ارب روپے کی انڈسٹری ہے, یہ ہے تقریباً اتنا سائز ہے. انڈسٹری کا درجہ دے دیا گیا ہے, سمجھتے ہیں ہمارے یہاں کنسیڈریشن میں ہے. ابھی درجہ نہیں دیا, اس پہ بات چیت ہماری یونینز کی چل رہی ہے جی, لیکن اس کا جو ہے نا اتنا بڑا سائز ہے ملک کے اندر. ٹھیک ہے, اس وجہ سے جب جہاں انویسٹمنٹ ہوگی تو وہاں پرائز تو بڑھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اوورسیز ایک زمانے میں بڑا ایکسپوجر انہوں نے لیا پراپرٹی کے اندر, پاکستان میں بڑی پراپرٹی میں انویسٹ کیا, وہ سلسلہ پھر کچھ تھم سا گیا, کچھ حالات پاکستان کے ایسے نہیں رہے. اس وقت کیا پوزیشن اس کی ہے؟ ابھی جو سلسلہ گورنمنٹ نے کچھ سہولت دی ہیں اور کچھ فیسیں بھی کم کی ہیں, تو اس وجہ سے سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے, اور یہ کرونا کے بعد اب لوگوں نے دوبارہ انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں اب سلسلہ وہ دوبارہ شروع ہوا ہے؟ جی ہاں, جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا, اب کچھ بات ریگولیشنز کی ہوتی ہے, کچھ ہمارے یہاں اتنی ساری ریگولیشنز ہیں, کچھ اتنی زیادہ کوئی امپلیکیشنز ہیں لاز کے اندر کہ لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے. پھر آئے دن جس طرح فیصلے ہوتے رہتے ہیں, پھر یہ چائنا کٹنگ وغیرہ کے جو ایشو ابھی ریسنٹ ٹائمز میں رہے ہیں, لوگ بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہیں, خاص طور پہ کراچی جیسے شہر میں. تو کچھ اوورسیز جو انویسٹرز ہیں جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس قسم کی پرابلمس آ رہی ہیں, جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو دوبارہ شروع ہوئی ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ فارنرز کے بھی پیسے لگے ہوتے ہیں, لوکلز کے بھی پیسے لگے ہوتے ہیں. ایک جگہ اگر وہ بلڈنگ بنا دیں یا کوئی پروجیکٹ کھڑا کر دیں تو پھر اگر دوسرے دن رات کو کوئی آرڈر نکال دیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے مارکیٹ کو؟
نہیں یہ دوسرے ایریاز ہے جو انکروچمنٹ کا جو ایریا جو آپ نے بتایا ہے، چائنا کٹنگ کی جو بات کی نا، وہ یہاں کے لوکلس کو پتہ ہوتا ہے، ایون کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہاں اس پارٹی سے یا جو کچھ بھی ہے، اور وہ یہ کام وہ اس رسک میں کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے اور ان کے پاس انویسٹمنٹ اتنی ہوتی ہے یا رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تو وہ اس میں کرتے ہیں. لیکن اوورسیز جو ہوتے ہیں وہ ان کے یہاں جیسے ہم لوگ ہیں کنسلٹنٹ موجود ہیں تو وہ دیکھ کے ہی انویسٹمنٹ کراتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کو اتنا ان کا اور جو ریگولیشن آپ نے بتائے ہیں، تو اب دیکھیں یہاں سے بڑا مسئلہ چل رہا تھا شروع سے بلیک اینڈ وائٹ منی کا، اسی کو گورنمنٹ جو ہے نا اب وہ کر رہی ہے آہستہ آہستہ، اور اب اس کو بہتر کر رہی ہے. اب اس کے علاوہ اور کوئی اس میں کوئی سختی نہیں ہے یا کوئی وہ اتنی وہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک ہی اصطلاح بہت زیادہ استعمال ہوئی کراچی شہر میں، چائنا کٹنگ. جو کراچی سے باہر لوگ ہیں وہ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ چائنا کٹنگ ہے کیا بھلا؟ اس کے بارے میں تھوڑا چاہوں گا ذرا سننے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کیا چیز ہے. چائنا کٹنگ کا تو ایسے ہے کہ جس طرح وہ کسی بچے نے بھی لکھا تھا نا، ایک کسی پیپر میں آیا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا جینین، اور اس نے سامنے اس کا جو اپوزٹ جو تھا اس کا اس نے چائنا لکھ دیا تھا. ٹھیک ہے، اوریجنل کا اپوزٹ چائنا لکھ دیا تھا اس نے. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ وہ جو اوریجنل کٹنگ نہیں ہوتی اور وہ بااثر شخصیات کاٹ دیتی ہیں، اور یہاں چونکہ کراچی میں سلسلہ چل نکلا تھا تو وہ پھر چائنا کٹنگ ایک اس کو ایک وہ ٹرم دے دی گئی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے چائنا کٹنگ کا نام دے دیا گیا. تو یہ اس میں باٹم لائن ہے کہ جو بااثر شخصیات ہیں جن کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو اس میں اتھارٹیز شامل ہوتی ہیں، اور اس کا شاید کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اس کا علم نہ ہو کہ یہ سارے جو کام کس طرح ہوتے ہیں. ابھی جس طرح کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، جو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو جو ہے وہ چلنے کے لیے ہے، تو سوال وہی ہے ہمیشہ سے کہ یہ کس طرح ساری جگہیں آباد ہوئیں، کس طرح ان کو آباد کیا گیا، کس طرح پیسے لے کے کام کیے گئے، جس کی وجہ سے نالوں کے اوپر اور اس جگہ جو ہے وہ تعمیرات کا سلسلہ شروع ہوا. تو لوگوں سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اور لوگوں کو بخوبی علم ہے، بلکہ اب تو افسران کے بھی براہ راست لوگوں کو نام جو ہے وہ پتہ ہے. یہ ابھی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ آرڈرز آنے والے ہیں، کورٹ کی طرف سے. حکومت تو خیر نہیں کرے گی، تو انشاءاللہ ان کے نام بھی آپ کو بتائیں گے. ابھی پروگرام کے اندر ایک سلسلہ بھی شروع ہوگا کہ بتایا جائے گا کہ کون کون لوگ اس کے پیچھے جو ہے. لیکن لوگوں کو بھی دیکھیں خود بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے کہ غلط کام ہونے جا رہا ہے. ڈسکریج کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے، ایسا نہیں آپ لوگ خود پہلے لے لیتے ہیں، پھر وہ 2-2 3-3 ہاتھ بک جاتی ہے. نقصان تو آخر الٹیمیٹلی اس کا ہوتا ہے نا، جو اینڈ اس میں یوزر ہوتا ہے، جو رہ رہا ہوتا ہے. تو لوگوں کو اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے. ان ہر چیز کو ڈاکومنٹ کو دیکھ کے کام کرنا چاہیے. وہ خود ہی ان کو پتا ہوتا ہے نالوں کے اوپر وہ اتنے بڑے پروجیکٹ بنا دیے ہیں. آپ کو پتہ ہے نالے کے اوپر بنے، مطلب ہمارا معاشرہ ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہے، صرف افسر کو آپ اگر ٹھیک ہے. ہاں تو وہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ لوگوں کو جانتے بوجھتے اس طرح کے کاموں میں جو ہے وہ انڈلج ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب نقصانات ہوتے ہیں تو پھر وہ اتھارٹیز کو جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. لیکن یہ آج یا کل تو ہونا تھا، لیکن اب یہ سلسلہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو گیا ہے. بہرحال جی یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. اچھا جی، اب یہ کہ اب کیونکہ بڑی فیسلٹیز تیزی سے جو ہے وہ ڈپلیٹ ہوتی جا رہی ہیں، اب یہ کوئی نیا پروجیکٹ اسٹارٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ لگا ہے. جس آپ ڈرائنگ روم میں جائیں وہ فائلیں ایکسچینج کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو لینڈ ہے جس کے پیپرز ہوتے ہیں جو وہ ٹرانسفر ہو تو اس کی ایکسچینج کے حوالے سے بات ہو. یہاں بہت سارے ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ سوسائٹیز ہیں جو آن پیپر موجود ہیں جن کی فائلز ایکسچینج ہو رہی ہیں لیکن فزیکل ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. یہ کیا سلسلہ یہاں پہ شروع ہو رکھا ہے، یہ ذرا بتائیے. یہاں پہ نہیں، یہ تو پرانا سلسلہ ہے. اچھا پرانا سلسلہ ہے، یہ چلتا آ رہا ہے. اور یہاں چونکہ کراچی میں شور زیادہ، لیکن میں اسلام آباد لاہور بھی گیا، وہاں بھی یہی سلسلے ہیں کہ وہ فائلیں بن جاتی ہیں، ایون کہ زمین بھی نہیں ہوتی. میں گیا ہوں 1-2 بلڈر سے ملنے کے لیے کہ کام، انہوں نے کہا زمین ابھی نہیں ہے، آپ اس کو فائلیں بیچیں، تو یہ جب پیسے آئیں گے تو ہم آج دیکھیں گے کون سی زمین ہے. یہ تو وہ میں حیران رہ گیا کہ زمین ہے ہی نہیں. اچھا. اور بعد میں جب وہ پیسے آئیں گے اس حساب سے اس کو ارینج کیا جائے گا کہ زمین کو پوری چل رہا ہے. اور اسی کو پھر وہ بڑھتا بڑھتا جب کراچی تک آیا، اب اس کا پھر شور مچا. لیکن یہ چیزیں بھی ڈسکریج ہو رہی ہیں. اب وہ سپریم کورٹ نے ایکشن لیا اور اس کو لیگلائز کرا. نہیں، یہاں تو ایک باقاعدہ اسٹاک مارکیٹ بنی نا. پنڈی سے ایک بابا آئے، انہوں نے آ کر اپنا پروجیکٹ لگایا، اور پورے پاکستان میں بڑے پروجیکٹ لگے، لیکن پھر وہاں پہ صرف فائلیں ایکسچینج ہوتی رہی ہیں اور اس کے اوپر بڑی بڑی گیمز ہو گئی ہیں. خیر آپ کو علم ہوگا اس کے بارے میں. مجھے علم ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ان سے پہلے بھی میں گیا اسی کچھ پروجیکٹ کے سلسلے میں، تو وہاں یہ سلسلہ عام ہے. مطلب ہر جگہ یہی کام ہو رہا ہے. جب یہی پریکٹس یہاں آئی، پھر لوگوں کو پتہ چلا، لوگ زیادہ انوالو ہوئے، زیادہ اس میں پیسے انوالو ہوئے، تو پھر اس پہ ایکشن لیا گیا جو بھی. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے کہ جو شہر سے دور اسکیمز بن رہی ہیں، اور جو جتنے بھی اوورسیز ہیں
وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اندر انویسٹ کرنا اس وقت جو ہے وہ کیسا رہے گا، کیونکہ وہاں پر جا کر دیکھیں ابھی تو نہ سڑک موجود ہے، نہ وہاں پانی کا کوئی تصور ہے، کیونکہ شہر کے اندر ہی جب پانی نہیں ہے، شہر سے دور پانی پہنچانا یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر جو بجلی کی یہاں پہ کمپنی ہے اور جو بجلی بند کرتی ہے، اب وہ وہاں تک ان کی تو تارے بھی نہیں ہیں، چلے یہاں تو تارے ہونے کے بعد بھی بجلی بند کر دیتے ہیں، ادھر تو وہاں وہ بھی سلسلہ نہیں ہے. جب انفراسٹرکچر نہیں ہے تو ایسی جگہوں پہ انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے؟ اس میں انویسٹ کرنے کا فائدہ بلڈر کو تو ہوگا، ان کو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو ان کو اچھے، میں وہی کہہ رہا ہوں، صاف ستھرے لوگوں سے کرنا چاہیے، اور جو یہاں کے کنسلٹنٹ ہیں وہ ان کو ایڈوائز کریں گے کہ آپ اس جگہ پروجیکٹ کریں. اور جو کنسلٹنٹ ہیں، صاف ستھرے لوگ تو بڑے بڑے برانڈ بن گئے نا ادھر، بڑے بڑے ناموں سے کام کر رہے ہیں. اب لوگ اس میں تو نام بھی کچھ ایسے انہوں نے رکھ دیے ہیں کہ وہ اب لوگ جو ہے اس کے نام کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے نام استعمال کیے. نہیں، اس میں کام اچھا کام بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہے. اب یہاں نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں کر رہے ہیں، لوگوں کو علم ہے. اور لیکن یہاں پہ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ ان کو ایڈوائس بہتر کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ابھی بھی اس میں جو ایکسپوجر لیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پہ جیسے اوورسیز کی ابھی بات ہو رہی تھی، بہت سارے پروجیکٹ آن گوئنگ ہیں یہاں پر جس کے حوالے سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع کر رہا ہے. اچھا جی، اب کنسٹرکشن کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک ایشو بڑا یہ آیا ہے کہ شہری آبادی کے اندر جو اس طرح کے ابھی پروجیکٹس چل رہے ہیں، کچھ کنسٹرکشن ایسی ہو گئی، بڑی بڑی عمارات انہوں نے تعمیر کر دی ہیں، اب اس کے خلاف بھی ایک سلسلہ دوبارہ سے شروع ہو رکھا ہے. یہ کیا سارا چکر ہے؟ اس کو بتائیے کیسے ڈسکریج کریں، کیسے اس سلسلے کو روکیں، کیونکہ یہاں تو یہ اب کیونکہ نیڈ اتنی ہے آپ کی ہاؤسنگ کی کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ایکسٹینشن تو ہوگی، تو کیسے اس کو کرٹیل کیا جائے، یہ ذرا سمجھائیں. دیکھیں، یہ بیسیکلی تو گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ اس پہ کام کر بھی رہی ہے. اور جو پرائم منسٹر کی اسکیم آ رہی ہے ہاؤسنگ کے حوالے سے، اس میں بھی وہ ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو دیکھنا چاہیے خود، اور ایسی جگہوں پہ انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے جہاں پر وہ ان کو سامنے پتہ ہوتا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں، یہ جو شہرہ فیصل پہ اتنے پروجیکٹ بنے ہوئے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ نالے کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور وہ پانی روکتے ہیں، پھر وہی لوگ ڈوبتے ہیں، پھر وہی لوگ شور مچاتے ہیں. تو آپ نے اگر چھوٹی سی، ہم کوئی سوٹ لینے جاتے ہیں تو 15-15 منٹ پوری دکان کھلوا لیتے ہیں، لیکن یہاں اگر آپ نے پراپرٹی لینی ہے تو آپ نے دیکھا جگہ پسند آئی، آپ ایک ایکسائٹمنٹ لیول بندے کا پڑتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میں یہ دن ابھی لے رہا ہوں 10 لاکھ کی، 15-20 لاکھ کی ہو جائے گی، یہ بکنگ کے پیسے ہوتے. تو بس یہ ہے کہ سوچ سمجھ کے اس کو کریں، اور گورنمنٹ تو ڈسکریج کر ہی رہی ہے. ہمارا بھی اصل میں ہمارے تھرو آؤٹ ہمارے معاشرے میں نا تھوڑا اب یہ آ رہا ہے ٹرینڈ، لیکن اچھے برے کی تمیز تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. گدھے گھوڑے سب برابر ہو گئے، سب برابر ہو گئے شہر میں. جب کام چلتا ہے تو پھر اسی طرح ہو جاتا ہے کہ سب برابر ہو جاتا ہے. یہ ڈیفینس کا ابھی مسئلہ ہوا، خیر جس طرح کا پانی وانی کھڑا ہوا، پھر بہت ساری چیزیں ڈسکلوز ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے کیا پراپرٹی کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں جو کمرشل پروجیکٹ لگے اور پرائیویٹ کمپنیز نے جس طرح کام ڈالا، تو یہاں پہ بھی بہت سارے ایریاز ایسے بنے ہوئے تھے، پاکٹس تھیں جس کے اوپر آپ کوئی پروجیکٹ نہیں لگا سکتے تھے، لیکن وہ ماشاءاللہ ہو گیا. کام تو ساری جگہ پاکستان میں چل رہا ہے، ادھر بھی ہو گیا. جب ادھر ہو گیا تو اب لوگ پریشان ہیں کہ ادھر تو انہوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ ادھر بھی کی ہوئی، اگر ادھر کل اگر اس طرح کا آپریشن کوئی سٹارٹ ہو جاتا ہے جو کہ ہونا ہے، تو پھر تو بڑا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ تو ویلیو یہاں تو بڑی ڈبل ہے. تو یہ کیا چکر ہے، ذرا سمجھائیں. نہیں، یہ ظاہر ہے کہ ہر جگہ دیکھیں ہم لوگ ہی ہیں نا ہر جگہ. یہ تو نہیں ہے کہ اگر ڈی ایچ ہے تو وہاں کوئی فرشتے تو نہیں ہو سکتے. صحیح بات. ہم لوگ ہیں تو سب جگہ ہوتا ہے. اب اس میں پرائز میں بھی فرق پڑے گا، لیکن یہاں پر جو لوگ ہیں زیادہ تر ان میں ہولڈنگ پاور، ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ ہے، اس وجہ سے مارکیٹ کو اتنا گرنے نہیں دیتے. لیکن یہ ہے کہ وہ فرق پڑے گا تھوڑا بہت. تو وہ بارشوں کے بعد ایک بڑا اور سوال آ گیا کہ یہ جو حالت ہوئی شہر کی، اس میں پھر بہت ساری چیزیں لوگوں کو سمجھ بھی آ گئی ہیں. تو یہ اب کیونکہ بڑی بحث ایک چلنے کے لیے کہ جی بڑے پیسے بھی دے رہے ہیں، ٹیکسز بھی ادا کر رہے ہیں، تمام چیزیں ادا کرنے کے باوجود اگر بیسک نیسیسٹیز نہیں ہیں، اور پلس یہ کہ اگر انفراسٹرکچر بھی اگر اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اگر اس کو کنٹین کرنے کے لیے بھی اگر آپ کے پاس اگر پاور نہیں ہے، یا اگر آپ نہیں ڈیلیور کر سکے، تو پھر تو پروجیکٹ آپ کو پتہ ہے پھر وہ بات نہیں رہے گی، بڑی ڈی ویلیو ہوگی. اور اس کے بعد تو اب زیادہ ڈی ویلیویشن کا سسٹم شروع ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ اب وہاں سے بیچ کے جانے کا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ وہ فائدہ کوئی نہیں رہ جاتا. دیکھیں بیچ کے بھی کہاں جائیں گے، مطلب کہ وہ ایک جگہ سے نکلیں گے تو دوسری جگہ رہنا تو اسی شہر کے اندر ہے. بالکل. لیکن یہ ہے کہ یہ سب لوگوں کو کچھ پتہ چل گیا ہے، اب بہتری کی طرف آ رہے ہیں، پورا ملک ریفائن ہو رہا ہے، اور وہ جو یہی ساری چیزیں باہر آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ ہوگا. ہمارا ملک وہ ارتقاء کی منزلیں ابھی طے کر رہا ہے، اور یہ ہوتا ہے شروع میں ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہ اگر آپ امریکہ دیکھ رہے ہیں، وہ 200 سال پرانی
ایک قوم ہے اور ہم اب قوم بننے جا رہے ہیں. ابھی پاکستانی کا ہم کو علم ہوا ہے تو اب آہستہ آہستہ ہم لوگ بھی یہ چیزیں. تو یہ پرائسز کیا اس میں ریشنلائز ہوتی ہیں ابھی کیونکہ بہت ساری اوور ویلیوڈ ہو گئی تھی پراپرٹیز, تو ابھی وہ کریکٹ ہونا سلسلہ شروع ہوگا. ابھی اس میں پتہ لگ جائے گا جیسے اسٹاک مارکیٹ میں ہم ہوتا ہے کہ جو شیئر پرائس ہے وہ جو مارکیٹ ڈیمانڈ کے اوپر جس میں بہت زیادہ جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے, تو بائی دا ٹائم مارکیٹ جب کریکٹ ہوتی ہے, جب لوگ اپنا مال بیچنا شروع کرتے ہیں تو وہ کم کہتے ہیں کہ اس کو کریکٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, پرائس اس کی اصل ویلیو کے اوپر آ جاتا ہے. یہاں پہ ایسا کچھ ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں؟ دیکھیں ابھی جو جب سے یہ گورنمنٹ نہیں آئی ہے اس کے بعد سے انہوں نے جب چیک لگائے جگہ جگہ منی لانڈرنگ کے, اس وقت سے یہ مارکیٹ کریکشن کی طرف چل رہی تھی, چل پڑی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کریکشن چلتے 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 اس نے تھوڑا سا گورنمنٹ نے نئی ریلیکسیشن دی, امپرومنٹ آنی تھی لیکن کورونا کی وجہ سے وہ رک گئی. اب مارکیٹ دوبارہ سے چلنی شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اب اسٹاک مارکیٹ اور یہ تقریباً پیرالل چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑے گا لیکن یہ ہے کہ تھوڑی بہت کریکشن آئے گی پھر مارکیٹ چلے. اچھا, یہ تو ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی بالکل دونوں مارکیٹ جو ہے پیرالل چلتی ہیں. جب ہم اسٹاک مارکیٹ کرتے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جب اسٹاک مارکیٹ میں ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو ریل اسٹیٹ جو ہے آٹومیٹکلی ڈاؤن ہو جاتا تھا. دوسری طرف جب ریل اسٹیٹ میں کام آیا مشرف صاحب کے دور میں تو ہم نے دیکھا کہ وہ اسٹاک مارکیٹ وہ اسٹیبل ہو گئی اور یہ چل رہا ہے, اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک دم ہائیک آ گئی ہے. تو یہ ابھی چکر جو ہے یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے کہ ایک طرف آپ کی اسٹاک مارکیٹ بھی جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ تو فلوٹ ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر. جی ہاں, دونوں طرف مطلب پروفٹ ٹیکنگ ہو رہی ہے. اور ادھر پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے تو لوگ جو انویسٹرز ہیں وہ اسٹاک میں لگاتے ہیں, اور ادھر ہوتی ہے تو مطلب میں نے بھی کچھ لگائے ہوئے, یہاں سے کچھ بچتے ہیں ادھر لگا دیتے, ادھر جہاں وہ پوٹینشیل نظر آتا ہے تو وہاں انویسٹمنٹ لوگ کر لیتے ہیں. اچھا, اب یہ کہ لوگ یہاں سے بیٹھ کے جو کراچی سے باہر ایکسپوجر لے رہے ہیں پراپرٹی کے اندر مختلف علاقوں میں, وہاں پہ بہت ساری ہاؤسنگ اسکیمز جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. وہ اسلام آباد کے قریب بھی بہت سارے علاقے جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں, اور راولپنڈی اور اس کے پاس. تو یہاں پر بھی اب لوگ سوچتے ہیں یہاں سے بیٹھ کر انویسٹ کریں. وہ ایئرپورٹ کے پاس خاص طور پہ جو جگہ ادھر اسلام آباد میں, وہاں پہ لوگ بڑا جو ہے وہ کام کرنے کی سوچ رہے ہیں. تو کیسا ہے یہاں سے جا کر ادھر کام کرنا, آپ کے خیال میں اتنا ایکسپوجر لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں میں لوگ اس میں کچھ کرتے ہیں کام, لیکن پرسنلی میں نے کبھی اس کو ڈسکریج کیا ہے. میں تو کہتا ہوں جہاں آپ موجود ہیں وہیں کام, وہیں آپ کو ہر وقت نالج ہوتی ہے, پتہ ہوتا ہے, اپڈیٹڈ بھی رہتے ہیں, اپڈیٹ رہتے ہیں. اور وہاں پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا, پھر آپ کو پھر مطلب کہ لوگ وہاں کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اچھی اماؤنٹ ان بٹوین کچھ مارکیٹ سے بالکل آپ ان ٹچ نہیں ہوتے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ ایکچوئل ویلیو کیا چل رہی ہے. وہاں کے لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں, پھر آپ کو نقصان ہوتا ہے, یا آپ کو جب نقصان کے ٹائم مطلب یہ سارا جہاں اگر. اور کچھ لوگ ایسا ہے کہ وہ ان کے کوئی نہ کوئی تعلقات لاہور میں, اسلام آباد میں ہیں, تو وہ ان کا آنا جانا رہتا ہے تو وہ لوگ اس میں کر لیتے ہیں, ان کو فائدہ. بالکل ٹھیک ہے, جو ان ٹچ ہیں وہ کر سکتے ہیں, لیکن جو یہاں پر نہیں ہے وہ سوچتے ہیں کہ انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے ایک چلیں سیونگ ہو جائے گی, ایک پلاٹ لے کر جو ہے وہ ڈال دیا, تو یہ ان کے لیے شاید اتنا جو ہے وہ کام نہ کرے. تو یہ ضروری ہے, بڑے کام کی بات ڈاکٹر صاحب نے بتائی ہے کہ آپ یہاں سے ان ٹچ بھی رہیں گے اور آپ کو مارکیٹ کی ویلیو کا بھی پتہ چلتا رہے گا. تو ڈیسیجن میکنگ اس میں بڑی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ بہت سارے پروجیکٹ میں لوگوں نے پیسے تو ڈال دیے لیکن وہ ظاہر ان ٹچ نہیں تھے, تو بہت ساری جگہوں پر پرائسز جو ہیں وہ کافی دیر سے جو ہے وہ اسٹیبل ہیں. اب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ جو پراپرٹی ہے اس کی پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں, پلاٹ کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, لیکن وہ کافی عرصے سے اسٹک اپ ہوئی ہوئی ہیں. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً ڈیسیجن لینا چاہیے کہ اس کو جو بیچ کے دوسری جگہ کام کیا جائے, آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ہولڈ کریں, بھی اسٹرینتھ اتنی ہے مارکیٹ میں ریکور کر جائے گی؟ دیکھیں اس کے لیے کو قرآن میں لفظ ہوتا ہے رجوع کرنا, جہاں آپ کو غلطی کا پتہ چل جائے جتنا نکلتا ہے فوراً نکل جائیں, وہاں نکل جائیں, سیف ایگزٹ لیں. سیف ایگزٹ لیں. ٹھیک ہے, جو غلطی ہو گئی ہے انویسٹمنٹ کے لیے, باقی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نقصان پورا کر دے گا. اگر آپ کے دیکھیں اگر آپ کے پیسے حلال کے آپ کو نقصان نہیں ہوتا, شرط ہے یہ تو بالکل ٹھیک ہے. تو مطلب کہ میرے لوگوں نے پیسے واپس کیے ہیں, آ کے گئے تھے, میں نے کہا یار یہ حلال کے تو واپس آ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. لوگوں نے آ کے کہا یار یہ آپ کا چیک. تو اس طرح یہ ہے کہ نقصان نہیں ہوتا. اچھا, کچھ پروجیکٹ کے اندر بڑی ایک اٹریکشن بھی ڈالی گئی ہے کہ وہاں پہ پرائسز بڑی تیزی سے جو ہے نا وہ اوپر گئی ہیں. اب ان کے اندر ظاہر ہے ان کے پیچھے دماغ بیٹھے ہیں, خیر ریل اسٹیٹ کے تو بہت سارے گر وہ استعمال کرتے ہیں. اب ساری چیزیں مارکیٹنگ کمپنیز کو ہائر کیا جاتا ہے, آؤٹ سورس کرتے ہیں, پھر وہ اس کی مارکیٹنگ کرتے ہیں. اب وہ آن پیپر تو ان کی پرائسز میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. اب اس میں لوگ آ بھی جاتے ہیں, لیکن پھر یہ ہوا ہے کہ ادھر پیسے ڈالنے کے بعد وہی ہوا جیسا بھی بات ہو رہی تھی کہ پرائسز تو وہ نہیں ملی. جب وہ ایگزٹ لینے کی باری آتی ہے تو وہ پھنس جاتے ہیں اس کے اندر پروجیکٹ میں پیسہ ڈال کے. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟
پھر دیکھیں وہ لالچ آ جاتی ہے، پھر آپ اس کو دیکھیں کہ پوزیشن کیا ہے. اگر وہ ریلائبل ہے کمپنی تو آپ ہولڈ کر سکتے ہیں، ویٹ کر سکتے ہیں، اور تو کچھ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے، تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اچھا جی چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس کے اوپر گفتگو کریں گے، اور اگر کوئی سوال اس کے حوالے پوچھنا چاہیں تو نمبر دے دیتے ہیں جی. ایک سلسلہ شروع کر لیتے ہیں جو ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے اگر کوئی کوسچن ہے اس کو شامل کر لیں گے. ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جی کچھ گفتگو ہو رہی تھی ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے، بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. یہاں پر ہمارے ساتھ ڈاکٹر عدنان احمد موجود ہیں، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہیں، اور ان سے بات ہو رہی تھی یہ پراپرٹی کے حوالے سے، خاص طور پہ اس وقت جو پرائسز چل رہی ہیں اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ بات ہو رہی تھی نئے پروجیکٹ کے حوالے سے. بے پناہ پروجیکٹ آ گئے، اخبار میں اشتہاریں بڑی لگا دیتے ہیں، وہ اب لوگ دیکھ کے بڑا اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. وہ پتہ نہیں چلتا کہ کون سی اسکیم صحیح ہے نہیں ہے، رجسٹرڈ ہے بھی نہیں. یہ لوگوں کو ٹیلی کرنا نہیں آتا، اس کو کیسے ٹیلی کیا جائے، کیسے پتہ لگایا جائے، یہ ذرا ہمیں بتائیں. یہ برانڈ سے ہی ہو سکتا ہے، اور جو آپ بات کر رہے ہیں نئے پروجیکٹ آ رہے ہیں، اشتہار لگ گئے ہیں. آپ کو میں ایک چیز بتاؤں. ضرور. اب یہاں یہ جو جہاں نئی اسکیمیں آتی ہیں نا، آپ بتاؤں ان اسکیموں کے لیے جگہ رینٹ پہ ملتی ہے. اچھا. ہاں. اوہو. آپ جائیں گے وہاں جھنڈے لگے ہوں گے، ان کا سائٹ آف ڈیمارکیشن بھی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کا اونر بھی ساتھ بیٹھا ہوگا. اس کے نام کے پراپرٹی کے پیپر ہوں گے. وہ آپ کو بولے گا یار یہ اونر بیٹھے ہیں ساتھ میں، سائٹ کا وزٹ بھی کرا دیا آپ کو. اور وہ بکنگ کریں گے 3-4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے کے انہوں نے وہ سائٹ رینٹ پہ لی ہوئی ہے. 6 مہینے بعد جب لوگ وہاں جائیں گے اپنا پلاٹ دیکھنے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. ایسا بھی کام تھوڑے عرصے بعد وہ آنر تھا، بولا یار میں تو ادھر چوکی دار تھا. وہ چوکی دار بھی ہوتا ہے، یقین کریں کہ میں ملا ہوں لوگوں سے. پھر میں وہاں سے نکل کے آ گیا، میں نے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا. اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ شور مچا رہا تھا، مجھے پیسے ویسے دو. تو میں نے اس کو کہا یا تمہیں چوکی دار رکھ لیتے ہیں آنر کو، اور تم میرے ساتھ آ جاؤ. وہ کہہ رہا یہ خوش ہو گیا. اس کے بعد اس کو کوئی نیا اسکیم والے آ گئے، انہوں نے اپنا دفتر بنایا، جھنڈے لگائے، صحیح دوسری اسکیم سٹارٹ ہو گئی، اسکیم ہو گئی، اور وہی مالک بن کے پھر بیٹھا ہوا تھا. تو یہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے اس کو ویریفائی کرانا ہے تو وہاں جہاں سے اس نے ویریفائی کرانا ہے وہاں اس کی سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی سیٹنگ ہو جاتی ہے. سیٹنگ ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اب اس نے پر فائل کے 5,000 10,000 کہے ہوئے ہیں. تو بندہ جائے گا فائل اس کو کرائے گا، یار یہ میں نے فائل ویریفائی کرانی ہے. اب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں ویریفائی کروں گا تو میرا ہو جائے گا. کہنے لگا یار یہ بندہ تمہارا آیا تھا، میں نے یہ فائل ویریفائی کی ہے. اب دن میں 10 فائلیں ویریفائی کی ہیں تو اتنے پیسے اس کو پہنچ جائیں گے. اور 6 مہینے بعد دوسرا پروجیکٹ آئے گا، اس کو بھی ویریفائی ہو جائے گا، وہ بھی ویریفائی ہو جائے گا. تو یہ ایک پورا سسٹم بنا ہوا ہے لوگوں کو مطلب کہ بیوقوف بنانے کا. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ آپ برانڈ کے اوپر جائیں، پرانے لوگوں کے اوپر جائیں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہے، اور انہی پہ کام کریں. اور سستا دیکھ کے جو ہے نا، سستے میں فائدہ تو ہوگا لیکن بلڈر کا ہوگا، آپ کا نہیں ہوگا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس میں بلڈر کا فائدہ ہو جانا ہے، آپ کا فائدہ اس میں نہیں ہونا. اور وہ اٹریکشن اسی سے آ جاتی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی بڑا چیپ پرائسز کے اوپر جو ہے وہ دستیاب ہے. وہ جگہ بھی ایسی پکڑ لیتے ہیں کہ وہ شہر کے بیچ میں ہوتی ہے، کیونکہ نیولی ڈیولپ ایریاز ہیں، وہاں پہ جا کے کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ یہ ابھی 33 اور اس سے آگے کا جو ایریا ہے اس کے اوپر لوگ بڑا کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ بھی اس طرح کے بڑے کام ہو رہے ہیں، سب اسی طرح کام ہو رہا ہے، چل رہا ہے. وہ جی بچا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، پتہ نہیں 500 اسکیمیں تھی اس وقت تھوڑا دیر پہلے کی جو میں نے بات کی تھی، وہ سب اسی طرح چل رہا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی جو رجسٹرڈ اسکیمز ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا ہے. ادھر بھی ایک زمانے سے ہم دیکھ رہے ہیں، نہ کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا، نہ کسی نے انیشیٹ کیا، وہ آج تک فائلوں کے اندر لگے میں، اور اس سے کما کے لوگ پتہ نہیں کہاں نکل گئے. یہ چکر کیا ہوا ہے آج تک سمجھ میں نہیں آیا، لیکن ابھی بھی لوگ اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ صاف ستھرا کام بھی کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ کام میں نے کیا، لیکن ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس پہ کوئی کلیم ڈال دیتا ہے.
وہ پروجیکٹ یا پارٹنر جب ملتے ہیں جو پیسے آتے ہیں تو ظاہر ہے پھڈا آ جاتا ہے، وہ اس میں وہ پھر وہ پروجیکٹ وہ اس میں لیٹیگیشن میں چلا جاتا ہے، تو اس قسم کے کام ہو جاتے ہیں، لوگوں نے صحیح پیسے بھی لگائے ہوتے ہیں، تو مطلب کہ یہ اگر پاکستان میں اگر کام کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کر رہے ہیں نا، تو آپ قسمت کا حال یعنی قسمت پہ آپ کو بڑا آپ کو توکل کرنا پڑے گا، بالکل ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ گزارا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ باقی پھر یہ ہے کہ جو برانڈڈ اسکیمیں جنہوں نے ڈیلیور کیا ہوا ہے لیا ہوا ہے، تو مطلب جنہوں نے رسک لیا ہوا ہے اب وہ آگے بیچ رہے ہیں، ان میں دیکھ لیں، ورنہ یہاں تو ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے بچی کے لیے لیا تو بچی کی شادی ہو گئی، اس کے بھی بچے ہو گئے، ان کو بھی پلاٹ نہیں مل سکا، ایسا ہی ہو گیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک سلسلہ اور شروع ہوا ہے کہ پول آف انویسٹمنٹ ایک بن گئی ہے جس کے ذریعے لوگ جو ہے مختلف اپنے پیسے ڈال کر کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں، اور پھر وہ جگہ بیچ کے جو ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ ایک چل نکلا ہے، اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کے خیال میں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہاؤسنگ کی جب تک نیڈ رہے گی اس میں تو پھر سارا کام چلے گا نا۔ ابھی کیونکہ دوسری طرف ہم نے دیکھا کوئی ایکٹیویٹی تھی نہیں، آپ کی اکانومی کیونکہ بالکل بیٹھ چکی ہے، ریئل ٹرم میں بات کر لیتے ہیں نا، ایک عام آدمی کو سمجھ میں آئے، کوئی فیکٹری آپ کے پاس کوئی رہی نہیں ہے، کام کرنے والے لوگ آپ کے پاس نہیں رہے، تو ذرا پیسہ کسی نے تو کمانا ہے، تو یہاں پہ کیونکہ نیڈ ہے اس وجہ سے لوگوں نے یہ کام بھی شروع کر رکھا ہے کہ جاب سے اپنے جو پیسے یا سیونگز ہیں وہ ڈال کر انہوں نے کنسٹرکشن کی طرف آ گئے، تو کام چل نکلا۔ یہ کام کیسا ہے یہ ذرا سمجھائیے گا۔ یہ اچھے دیکھیں، جو اچھے لوگ کام کر رہے ہیں جہاں گروپ ہیں، میں وہ ڈیلیور کرنے کی بات ہے، جو ڈیلیور کام کر رہے ہیں، اور ایون کے بعض گروپ ایسے ہیں کہ وہ جوائنٹ وینچر پہ کام کرتے ہیں، جس کی پراپرٹی ہوتی ہے، ان کو کنسٹرکشن آتی ہے، مارکیٹنگ آتی ہے، تو وہ اس کے ساتھ جوائنٹ وینچر کر لیتے ہیں، اور وہ یہاں گروپ کے نام لوگوں کو پتہ ہے، وہ کام کر رہے ہیں جو ڈلیوری کر رہے ہیں، تو وہ اچھے گروپ میں اس میں کام ہونا چاہیے۔ یہاں پر مسئلہ یہ انڈسٹری لگانے کے لیے پتہ نہیں 40 یا پتہ نہیں 42 محکمے ہیں جن سے ان سے نپٹنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ آپ اس کے مطلب کوئی بھی بزنس کرنا ہے تو آپ نے اس کے مطلب چھوٹی موٹی دکان لگا لیں، تو اس کے علاوہ تو آپ نے جہاں بھی اچھی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کا لوگ کہتے ہیں کہ 80% آپ کے لاس کے چانسز ہیں، تو انڈسٹری لگانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا مشکل ہے پاکستان میں، اس وجہ سے خیر ہماری انڈسٹری اس سال کو پہنچی بھی ہے۔ دوسری طرف ایک جو پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی سرکاری اسکیمیں اس کے اندر پیسہ لگا دیں سیف رہتا ہے، پرائیویٹ میں لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا، لیکن اب تو بالکل اس کا الٹ ہو گیا، جو پرائیویٹ کام کرنے والے ہیں اس پہ تو شاید زیادہ لوگوں نے پیسہ لگا دیا ہے، سرکاری اسکیموں سے لوگ دور بھاگ گئے۔ سرکاری اسکیمیں بھی 2-3 ایسی ہیں، وہ اچھے پیسے لگائے لوگوں نے، لیکن نقصان میں وہ وہاں بھی قبضے ہو گئے، تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی کلیم آ جاتا ہے، قبضے ہو جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو بس میں نے کہا اگر پاکستان میں ہے تو آپ کو قسمت کے اوپر بڑا ڈیپینڈ کرنا پڑے گا، بالکل آپ کو اس کو بھروسہ کرنا پڑے گا، جی حالات جو ہے وہ بڑی تیزی سے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جس طرح کے حالات اور واقعات ادھر ہوئے ہیں وہ دہشت گردی کی وجہ سے، اور اس سے نقصان بڑا ہوا پھر، تو اب یہ کہ اللہ کا شکر ہے حالات کافی بہتر ہو گئے ہیں۔ دوسری طرف جیسا بھی ریل اسٹیٹ کی بات ہو رہی تھی، تو ریل اسٹیٹ کیونکہ نئی جو حکومت آئی اس نے کہا جی پتہ نہیں 5 لاکھ گھر بنا کے دیں گے یا 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، خیر پتہ نہیں بنا یا نہیں بنا وہ، لیکن یہ ایک ان کا انیشیٹو انہوں نے لیا، تو وہ جناب اب اس کے اوپر بہت تیزی سے ہم نے دیکھا کہ جو الائڈ انڈسٹری تھی اس کو بڑی سپورٹ مل گئی، انہوں نے بھی کرونا میں سب سے پہلے جن کو ایز تھی وہ بھی الائڈ انڈسٹری تھی ریل اسٹیٹ کی، تو اب اس سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ کنسٹرکشن کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ دوبارہ اسٹارٹ ہو رہی ہے؟ گراؤنڈ پہ کیا ہو رہا ہے یہ ذرا بتائیں نا۔ اسٹارٹ ہو رہی ہے، لیکن جتنی کمپلیکیشنز ہیں نا ایک عام پروجیکٹ کے لیے، اب جس نے اگر گورنمنٹ نے 50 لاکھ گھر بنانے تو اسی لحاظ سے کمپلیکیشن تو اور بھی زیادہ ہوں گی، اور پھر بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی کلیم، مطلب آپ بتائیں، میں آپ کو جگہ نہیں یہاں بتا سکتا کہ وہ پاکستان بننے سے پہلے کے پیپر لوگ لے کر آ گئے کہ یار یہ میری 1932 کی زمین ہے، میرے دادا کی تھی، تو یہ آ گئی، اس نے کلیم لیا، ایون لوگ جیت گئے، ان کے بعد ڈاکومنٹ تھے، لیکن وہ ایک اچھے ادارے کی زمین تھی، اور وہ تو وہ اس قسم کی کمپلیکیشنز بڑی بنتی ہیں، اور مطلب ہم لوگ تو بعض کا زمین دیکھنے جاتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، وہی مطلب میں اس طرف جا چکا ہوں، اور بڑی میں نے ٹائم ضائع کیا، 2 سال میں نے ضائع کیے کہ میں پروجیکٹ لانچ کروں، اور میں نے چونکہ صاف ستھرا کام کیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ان چیزوں سے لڑنے کے لیے آپ کو ایک پوری فورس چاہیے، پھر ہی یہ کام آپ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر میں وہاں سے واپس آ گیا، سیدھا کام نہیں، مشکل ہو جاتا ہے، تو مشکل کام ہے، تو کوئی نہ کوئی کلیم، مطلب زمین دیکھنے جاتے ہیں لوگ، آ جاتے ہیں کدھر دیکھنے آئے ہو، اس کو دیکھنے آئے، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ چکر آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، اور یہاں پہ پراپرٹی کے واقعی آپ نے کہا مشکلات کیونکہ اتنی ڈاکیومنٹیشن ہے،
اتنے پرابلمز ہوتے ہیں, پھر آپ کو اخبار میں اشتہار لگانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ بھی فارمیلٹیز ہیں پوری کرنا ہے. اچھا یہ صرف ہم نے ادھر ہی دیکھا ہے کہ یہ ساری فارمیلٹیز اس طرف ہوتی ہیں, تو باہر کیونکہ صورتحال بالکل اس سے مختلف ہوتی ہے, لیکن یہاں بڑی کاغذی کارروائی ہے, لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ جو فراڈ ہو رہا ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ سمجھ آتی ہے؟ نہیں یہ سارا سسٹم ہی ہمارا ایسا ہے نا, سارا سسٹم ہی ایسا ہے. اور یہ جو آپ بتا رہے تھے کہ اتنی پراپرٹی جیسے ڈیفینس میں آپ نے بتایا کہ وہ ہو گئی ہیں, وہاں وجہ یہی تھی کہ وہاں پر ڈپلیکیشن نہیں ہے, یا کسی کے اس وجہ سے بھی لوگ سیفلی انویسٹ کر جس دیتے کا ہیں اگر ہے نا اس میں اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایون 20 سال بعد آیا یا اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی تو اس کے جو لیگل ہائز ہیں جینون تھے, اس کے پاس ویئر اباؤٹس ہوں گے اس کے, تو وہ کلیم کر سکتا ہے. اس وجہ سے یہاں پرائز بڑھی ہوئی ہیں. اگر ان کی قیمت وہ اگر باقی جگہ بھی اس قسم کا سسٹم ہو تو پھر لوگ جائیں. جیسے میں نے اچھا یہ وجہ ابھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 2 پیرل جو سوسائٹیز بن گئی ہیں, فیز 9 والا ہو گئی ہے, اور وہ پنڈی والے بابا کا جو پروجیکٹ لگا ہوا ہے, اس طرف یہ بھی ایک بڑا مسئلہ آ رہا ہے کہ لوگ وہاں پر اس لیے زیادہ سیفلی وہ انویسٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو یہ چیز میک شیور کرتے ہیں کہ ادھر کوئی آپ کو جو ڈبلنگ کا کوئی چکر نہیں ہوگا. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو انڈیولپڈ جگہ ہے لیکن وہاں کا پلاٹ اور یہاں اسکیم 33 کا یا کچھ ان کے پلاٹ کی پرائس تقریباً ایک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں ابھی کوئی چانس بھی نہیں ہے کنسٹرکشن کا. صرف یہ ہے کہ ڈبلنگ کا مسئلہ نہیں ہے, ٹائٹل آپ کا کلیئر رہتا ہے. بالکل یہ بھی صحیح ہے. اور پھر کچھ قانونی معاملات جن جگہوں پر آ گئے, جیسے ابھی دوسری طرف والے سائڈ کے اوپر جو ہے وہ الٹے ہاتھ والی سائڈ پہ جو یہ جو کورٹ کا جو خاص طور پہ آرڈر آیا, اس کے بعد لوگ بڑا جو ہے وہ ریلکٹنٹ ہے. ادھر اوورسیز کی بڑی انویسٹمنٹ تھی, وہ کیا معاملہ ہے ذرا سرسری سمجھائیں کہ لوگ ابھی بھی اس پہ سوالات تو ہمیں بھی بھیجتے ہیں کہ کراچی میں اس طرح بہت سارے ایسے ڈسپیوٹیڈ جگہیں ہو گئی ہیں, کورٹ کے آرڈرز آ گئے ہیں, بڑی بڑی انویسٹمنٹ ہو گئی ہیں, بڑا انفراسٹرکچر تیار کیا گیا ہے, تو نقصانات تو نہیں ہے ایسا کچھ؟ نہیں, آپ نے ایک تو پوچھا وہاں معاملہ کیا ہے نا, دوسری آپ نے یہ پوچھا نقصانات. ہاں نقصانات. دیکھیں یہ میں نے بتایا جو میں بڑا 2 سال لگائے, اس وقت یہ پروجیکٹ نہیں آیا تھا, لیکن جس جہاں وہ زمینیں ہیں, جو وہ جگہ ہیں, وہاں یہ معاملات ہیں. اچھا ہیں. وہاں شروع سے کوئی جگہ ایسی نہیں تھی کہ وہ آپ صاف ستھری جگہ اور جائیں خریدیں اور آپ اس پہ لے لیں. وہ وہاں پر جو سسٹم ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سروے نمبر اور یہ ساری چیزیں, ایون کہ آپ نے یہاں وہ یہ سسٹم بھی ہے, آپ نے روڈ پہ زمین لی اور کوئی پاورفل شخصیت آئی, انہوں نے آپ کا سروے اٹھا کے پیچھے ڈال دیا اپنا سروے, تو آپ نے تو زمین جو خریدی تھی وہ, تو ہم نے ایک زمین لی تو انہوں نے کہا جی یہ چاروں طرف روڈ ہے. بعد میں نے کہا کہ یہ زمین کم نکلی, انہوں نے کہا جی روڈ کے کہیں گے آپ, میں نے تو آپ سے چاروں طرف روڈ لیا تھا, یہ روڈ میرے خرچے میں نکلے تو میں تو سارے روڈ بنا دوں. بالکل صحیح بات ہے. تو لیکن یہ ہے کہ وہاں یہ سسٹم ہے, وہ چلتا ہے. تو لیکن اب انہوں نے جس طرح بھی اس کو کیا, کلیئر کرایا یا نہیں کرایا, اب یہ ہوا کہ ظاہر لوگوں کو نقصان ہوا, بہت نقصان ہوا, 50% پہ چلے گئی پرائز. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو وہ کے ڈی اے نے بھی ایک کھپ اس میں ڈال دی ہوئی ہے, جس کے بعد بڑا یہ مسئلہ ہوا کہ جی ہم سے لوگ این او سی نہیں لی گئی, تو یہ بھی بڑا مسئلہ. اب لوگ کیونکہ ایک تو اتھارٹی کراچی کے اندر یہی ہے لینڈ کے حوالے سے, اب جو انویسٹ کر کے بیٹھے وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یار جی اس کا مستقبل آگے ہوگا کیا, کیونکہ اس آئے دن کوئی نئی اتھارٹی جو ہے وہ سر اٹھاتی ہے, کہتے ہیں جی ہم سے کوئی انہوں نے این او سی نہیں لی ہوئی, ہم نے ان کو گو تھرو نہیں دیا ہوا, اتنا بڑا پروجیکٹ انہوں نے انیشیٹ کیا ہے. چکر کیا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں, میں ایک پروجیکٹ کے لیے گیا تھا اسی ایریاز میں نا, اس سے پہلے اس نے بتایا یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ 100, مجھے فائلیں ابھی بھی کچھ پڑی ہیں میرے پاس 40-50 کی, 150 فائل تھی. کہنے کا دیکھیں فائلیں سب کچھ کلیئر ہے, سب آپ کو ملے گا, لیکن ایک کام آپ نے کرنا ہے. میں نے کہنے کا آپ نے لیتے ہی بنانا شروع کر دینا. ٹھیک ہے, رکنا کوئی نہیں. اچھی اسمارٹ ایڈوائز اس نے آپ کو دی تھی, ادھر کام ایسے ہی ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں یہ پتہ نہیں کب ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے, جس کے بعد جو پڑا ہوا ہے لے کے بنانا شروع کر دے, وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے. ٹھیک ہے. اور باقی وہ ڈاکومنٹیشن یا ان کو جو بھی چارجز کورٹ نے لگائے ہیں وہ اس کو وہ دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہی حال ہے. ایک باری جب بن جائے گا تو پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, بننے سے پہلے جو مسئلہ ہونا ہے خالی جگہ پڑی ہے تو وہ ٹھیک ہے. جو یہ ابھی کیا سمجھ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اچھا کام جیسے آپ نے کہا, صاف کام بھی یقیناً کچھ لوگ کر رہے ہیں. ایریاز کون کون سے ہیں, کیونکہ اب تو بڑی کنفیوژن کراچی کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے, کیونکہ پانی کا ایک ایشو ایسا ہے, کیونکہ اب کچھ ایریا آباد ہوئے 40 سال سے آباد ہوئے, ان کو ہو گئے ہوئے, لیکن پانی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو لوگ اب اس وجہ سے بڑا خوفزدہ ہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلے جب اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے جاتے ہیں, یا باہر سے بھی اگر کوئی انویسٹ کرتا ہے, وہ کہتا ہے یار بیسک انفراسٹرکچر تو یہاں نہیں ہے, جو پانی اور بجلی کی لائنیں نہیں پڑتی ہیں, ادھر انویسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے, کیونکہ تو پرانے پروجیکٹس میں جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو نئے پروجیکٹ میں کیسے حل ہو سکتا ہے؟
دیکھیں پلاننگ تو یہاں ہے ہی نہیں. جو پہلے چیف جسٹس آئے تھے انہوں نے کنسٹرکشن روکی تھی, نقصان تو بہت ہوا تھا, بالکل صحیح, لیکن انہوں نے اسی وجہ سے روکی تھی کہ یعنی اس اتنے بڑے شہر کا انفراسٹرکچر تو ہے ہی کوئی نہیں, اور پانی ماسٹر پلان بھی نہیں ہے, آپ پانی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں لیکن آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے, یہ پوزیشن ہے آپ کی. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ تو اب کراچی میں مطلب ڈیفینس میں ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ جب گھر ور دکھاتے ہیں وزٹ کراتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں پانی کا تو مسئلہ نہیں ہے, میں نے کہا دیکھیں ڈیفینس میں تو پانی کا مسئلہ ہوگا, اور اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ ظاہر ہے کہ غلط بیانی سے ہی کام دے رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینس میں آئے ہیں تو پانی کا مسئلہ آپ کو ہوگا, آپ اپنا سوچ کے آئیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کراچی میں جو لوگ آ رہے ہیں انفراسٹرکچر آپ کے سامنے ہیں, وہ سب کچھ کورٹ نے سختی کی کہ یہاں کریں وہ کریں, لائنیں نہ پانی, جو یہ اتنا قیمتی پانی ہے, اتنا قیمتی پانی ہے جس میں لوگ ڈوب کے مر گئے, لیکن کوئی اس کو سنبھالنے کا انتظام نہیں کیا. ابھی جب پانی کی کمی آئے گی تو یہی جو لوگ ڈوبے ہوئے ہیں یہ پیاس سے مریں گے, پیاس سے مریں گے. بالکل ایسے ہی, آپ نے بالکل صحیح کہا. کوئی پلاننگ کیونکہ نہیں ہے اس وجہ سے, کوئی پلاننگ نہیں اتنے بڑے شہر, کوئی ٹاؤن پلاننگ ہوتی ہے, کوئی اس کو مینیج کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے, پانی کو بچایا جاتا ہے اس کو ضائع ہونے سے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے کہا ہے کہ آنے والے وقت میں یہی ایشو ہوگا, اور ابھی یہ کیونکہ بارشوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, ابھی پھر یہ جو پانی کا پرابلم ہے یہ پھر سر اٹھائے گا. لوگ پھر یہاں پر پروگرام میں کال کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ڈیمز میں پانی آ گیا ہے, سب کچھ آ گیا, اس کے باوجود بھی ابھی یہ پانی کا مسئلہ برقرار ہے. بہت ساری جگہوں پہ کراچی میں آج تاریخ میں جو ہے وہ پانی نہیں پہنچایا جا رہا, وہ لوگ ٹینک کے ذریعے پانی خرید رہے ہیں. تو یہ تو یہاں پہ صورت حال ہے. تو براہ راست اس کا پراپرٹی کے اوپر اثر پڑتا ہے, اور پھر یہاں پہ کیونکہ لوگ کم انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, باہر سے بیٹھ کے لوگ زیادہ ایکسپوجر لے رہے ہوتے ہیں, وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار جب یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے, کوئی سیریسنیس تو کہیں پہ بھی نہیں ہے. یا تو اگر آپ کی گورنمنٹ ٹھیک طرح سے کام کر رہی ہو تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو یہ سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, ادھر پلاننگ بھی ہو جائے گی, ادھر معاملات حل بھی ہو جائیں گے, لیکن یہاں پہ جو پہلے سے موجود علاقے ہیں وہاں مسائل حل نہیں ہو رہا ہے, تو نئے ایریا کے اندر کام کرنا تو بڑا مشکل ہے, اور کنونس کرنا لوگوں کو بڑا مشکل ہے. نہیں, اس میں دیکھیں دو چیزیں, ایک تو ہم بڑے ڈھیٹ قوم ہیں, یہ تو ہے الحمدللہ, اس میں تو کوئی وہ نہیں. دوسری بات یہ ہے اتنے مسائل ہم نے یہاں ڈسکس کیے, اس کے باوجود پراپرٹی کے اوپر, پراپرٹی میں اپریسیشن کا ریٹ پاکستان میں سب سے ہائی رہا ہے. سب سے ہائی, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ لوگ کر دیتے ہیں اس میں, اور اس میں پھر وہ بڑھ جاتے ہیں پیسے. بالکل ٹھیک ہے. تو اوورسیز جو کر رہے ہیں, جو ان کو پتہ ہے وہ یہیں سے گئے ہوئے ہیں, جو لوگ یہاں سے بالکل مائگریٹ کر گئے ہیں وہ تو نہیں کر رہے, وہ تو بیچ رہے ہیں. اور جو ریلیٹڈ ہیں, جن کو پتہ ہے اپڈیٹ, جن کے رشتہ دار ادھر ہیں, ان کو پتہ ہے جتنے پیسے یہاں بڑھنے ہیں نا, اور وہ کہیں نہیں بڑھنے. اچھا, وہ سائنس پہ بلیو کرتے ہیں, ہائی رسک ہائی ریٹرن, وہ کہتے ہیں جتنا رسک اونچا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کو ریٹرن اس کا ملے گا, اس وجہ سے اس میں کام کر جاتا ہے. وہ اس پہ ان کا وہ فارمولا چل جاتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پیسے آتے ہیں نا, اس کی مینجمنٹ بھی آسان ہوتی ہے, اگر آپ نے ایک ہی جگہ رکھنے تو مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اپنے ملک میں آپ بھیجیں, وہاں پھر سیف بھی ہوتے ہیں کچھ, یعنی رسک تو ہے ہی ہے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ اچھی صاف ستھری اسکیموں میں تو سیف ہے نا, تو وہ لوگ اس میں کر رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, پیسے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک ہنٹ ہم کہتے ہیں نا مارکیٹ کی زبان میں, کوئی ایک ہنٹ دے جائیں کہ کون سے ایریاز ہیں جس کے اندر ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا کام ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ پوزیشن لے سکتے ہیں. یہ جو ابھی جو نئی اسکیمیں آ رہی ہیں سپر ہائی وے کی طرف, سپر ہائی وے کی طرف سمجھ گئے لوگ. ہاں, تو ادھر ابھی نئی بھی ایک ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے, تو یہ صاف ستھرے کام ہیں, ڈیلیور بھی کر رہے ہیں, تو ان میں کام ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک جا کے تو ابھی ہم نے پروگرام بھی ادھر کر رہے ہیں, انشاءاللہ جلد وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, آپ دیکھیے گا ذرا, وہ بھی بڑا اچھا ایک پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے, ایک بڑا ویلفیئر کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے, اپنی نوعیت کا, بڑا انٹرسٹنگ وہ ساؤنڈ کر رہا ہے. نام تو ابھی ڈسکلوز نہیں کروں گا, لیکن اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ پروگرام کریں گے انشاءاللہ, تو اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے کہ جو اس وقت صورت حال ہے. اور یہ پراپرٹی کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں پہلے کنسلٹنٹ کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے, جیسے بیماری کے وقت جاتے ہیں نا, یہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ سے پہلے جاتے نہیں کنسلٹنٹ کے پاس, ڈائریکٹ بروکر کے پاس چلے جاتے ہیں. اب وہ بروکر کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کو تو مال وہ چپکا دیتا ہے, لیکن وہ کیونکہ پتہ نہیں ہوتا, اس وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. یہ چاہوں گا ذرا اس کے اوپر ذرا بات کریں, تھوڑا لوگوں کو سمجھ میں آئے. بروکر اور کنسلٹنٹ کی فرق ہوتا ہے اس میں, اس میں یہ لوگوں کو اتنا اس کا وہ علم نہیں ہے جی, تو یہ بڑا مسئلہ ہے. اور مطلب بڑے عجیب عجیب واقعات ہوئے ہیں. نہیں ضرور بتائیں کوئی لوگوں کو, تاکہ سمجھ میں آئے کہ کیا ہوا. کوئی داماد تھا, وہ بروکر تھا, اس نے چپکا دیے اور پھر پھڈا ہو گیا, انہوں نے اس کو
اس کی بیٹی کو طلاق دے دیا. اس ایسا ہی قسم کے ہوا, واقعات ہوئے ہیں, بالکل ایسا ہی تو ہوا. اب یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کنسلٹنٹ سے ملا جائے, اور اسی وجہ سے اب وہ جس طرح وہ ہوتا ہے نا کہ فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے, جی جی, تو فیملی کنسلٹنٹ چلے آ رہے ہیں. مطلب میرے بھی کچھ کلائنٹ ہیں, ان کے میں بچوں سے بات کر رہا ہوں, تو یہی ہے, اس کو اسی طرح بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو خیال رکھیں تھی. اور یہ کنسلٹنٹ والی بات جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے, وہ جا کے ان سے ملیں تمام چیزوں کے بارے میں, تاکہ آپ کو علم ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں فراڈ ایسے ایسے ہوئے ہیں جیسا بھی آپ نے بتایا کہ جگہ کے اوپر ہم جا کے دیکھتے ہیں دفتر بھی ہے, اور پھر وہ ایک نیا سلسلہ ہو گیا ہے آج کل کو پارٹی شارٹی بھی وہ دیتے ہیں, لوگوں کو بلاتے بھی ہیں, لنچ ڈنر بھی کھلا دیتے ہیں, تو لوگ اس میں آ جاتا ہے کہ نہیں جی بڑا پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اچھا پروجیکٹ کوئی ہوگا, اور پھر اگلے دن جاتے ہیں تو اس کو 6 مہینے بعد 7 مہینے بعد ادھر ان کو جگہ بھی نہیں ملتی. تو یہ ایک بڑا چکر ہے جی, ان تمام چیزوں سے محفوظ رہنا ہے جی. کام اچھا ہے, لوگ اس میں کام کر بھی رہے ہیں, لیکن محتاط رہنا ہے, آنکھیں کھلی رکھنی ہے, اور سب سے پہلے مارکیٹ کے بارے میں ایک اویئرنیس ہوتی ہے, نالج ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس اگر ہے تب تو آپ کام کر سکتے ہیں. چاہے ریئل اسٹیٹ میں ہو, کسی بھی آپ سیکٹر میں جا کر کام کرتے ہیں, اگر آپ کو علم نہیں ہے تو بڑا مشکل پھر آپ کے لیے ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر عدنان احمد, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا. ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ پھر آگے بھی ملاقات ہماری رہے گی, ان کو زحمت دیں گے کیونکہ آپ بائی پروفیشن ڈاکٹر بھی ہیں, اور ہومیوپیتھی کے بڑے اچھے ڈاکٹر بھی آپ ہیں, کام ماشاءاللہ بڑے عرصے سے کر رہے ہیں, تو ان سے بھی ہم کچھ بیماریوں کے حوالے سے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب سیٹنگ ہماری ہوگی تو ضرور بات کریں گے. آج کچھ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو کنفیوژن تھی, جو کویشچن تھی, اس کے اوپر آج ہم نے کوشش کی پروگرام میں گفتگو کریں, اور سوالات آپ کے جو ہے وہ موصول ہو رہے ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جب پروگرام کریں گے, خاص طور پہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آگے آنے والے وقت میں کچھ پروگرام ہیں ان لائن, اس میں بات کریں گے. یہ جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, خاص طور پہ جو نئی آبادی بن رہی ہے سپر ہائی وے کے اوپر, اس کے اوپر لوگ بہت سارے سوالات بھیجتے ہیں کہ جی انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, کب تک یہ ڈیولپمنٹ ہوگی, اور کب ہوگی, کب انویسٹ کرنا چاہیے, کیا رائٹ ٹائم ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے, اویئرنیس کے اوپر کام کر رہے ہیں انشاءاللہ, تمام ہی ایریاز پہ کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. تو یہاں سے آپ سے اجازت لینی ہوگی, نیکسٹ ویک انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے منڈے کے دن جو ہے وہ ملاقات ہوگی, اور جو آپ کی صحت کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں, نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور گفتگو کریں گے, اور جو ہمارے اسکیجول گیسٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ شرکت کرتے رہیں گے. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.